تھا، ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی کتابیں نہیں تھی۔ میں نے اکنامکس میں ٹاپ کیا تھا، لیکن میں نے اپنا سبجیکٹ اکنامکس نہیں رکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہو گئے ہیں، قابل ہو گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اگر کوٹا سسٹم نہ ہو تو وہ پنجاب سے زیادہ سیٹیں لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ کوٹے کا فائدہ جو ہے ہمارے سب سے بڑے صوبے، اگر تبدیلی آپ پر تھوپ دی جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ریپ آف دا سسٹم۔ اگر یہ اپنے اندر جو ہے اپنے ہی نظام کے ساتھ اس کو آپ وہ کر لیں، جو ہے مطابقت پیدا کریں، تو یہ ہارمونیس میرج ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ اسٹیٹ کی طرف سے اتنا ایکٹیو رول ادا نہیں کیا گیا جتنا جو ہے اپنے طور پر بچوں میں اویئرنیس، یہ جو ہمارے پاس گیجٹری آئی ہے، اس سے اویئرنیس پیدا ہوئی ہے۔ ریکارڈ کیوں خراب ہوا؟ سندھ کیوں خراب ہوا؟ کیونکہ مائنز منرل ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ تھے ان کے پاس وہ اہلیت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے نیشنل انٹرنیشنل مائن سے ریلیٹڈ معاہدوں کو سمجھ سکتے اور اس پر عمل درآمد کر سکتے۔ کتنے پیسے ہیں، کیا پوزیشن ہے، تو وہ بڑا حیران ہو گیا کہ آر یو انٹرسٹڈ؟ میں نے کہا ڈیفینیٹلی، میں فائننس کا آدمی ہوں۔ تو یقین کریں مقبول پہلی ہی میٹنگ میں 2.5 کروڑ لے کر آیا، اور اگلے 3 سال میں نے 12 کروڑ لیے، جبکہ 15 سال میں صرف 1.5 کروڑ روپے ہمیں ڈیویڈنڈ ملا تھا۔ میں کسی بھی سیکریٹری کو اچھا یا برا اس وقت کہہ سکتا ہوں جب میں اسے کام کرنے کا موقع دوں۔ آپ 3 مہینے میں کسی سیکریٹری کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اگر وہ دنیا کا قابل ترین شخص بھی ہے تو وہ اس 3 مہینے میں صوبائی لیول پہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا ٹیکنیکل مین پاور بنا دیتے، کیونکہ صرف پورٹ پر اور ایئرپورٹ پر 130 ٹریڈز انوالو ہیں، اگر اس کے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کون سے ہیں، اس کے لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلی پریارٹی آپ کو دینی چاہیے تھے گوادر کو، پھر مکران ڈویژن کو، پھر آپ جو ہے بلوچستان کی طرف آتے۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ٹیکنیکل مین پاور چاہیے تھی جو نہیں ملتی تھی تو آپ دوسرے صوبوں سے لاتے۔ یونیورسٹیاں بھی دے دیں، ڈگری کالجز بھی دے دیے، آہستہ آہستہ ہی تبدیلی آتی ہے۔ نہیں بھائی دیکھیں، آہستہ کتنا آہستہ چلیں گے؟ 75 ایئرز بن گئے ہیں، اب وہ درخت لگاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے پام کے ٹریز لگائے، ہم نے کروڑوں روپے خرچ کیے، پام یہاں کا پودا نہیں ہے۔ گیس کس کی ہے؟ میری ہے نا، صوبے کی ہے نا جی۔ وہ صرف ایز اے ایجنٹ اس کو جو ہے کہ اس کے پیسے وصول کر کے ہمیں بیچتے ہیں، تو یہ ہماری مدد تو نہیں ہوئی نا یار۔ بے شک، اگر میں خود بیچوں تو مجھے پیسے ملیں گے۔ کہہ رہے تھے کہ اس دن DGISPR صاحب کی بھی پریس کانفرنس تھی کہ وفاق سب سے زیادہ بلوچستان پہ خرچ کر رہا ہے۔ کہاں کر رہا ہے؟ کس چیز پہ؟ میرے ساتھ جو ہے DGISPR کو بٹھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو معزز شخصیت موجود ہیں ان کے بارے میں اگر میں مختصر سا تعارف بتاؤں تو یہ اکانومسٹ ہیں، انہوں نے CSS بھی کیا ہوا ہے، PCS بھی کیا ہوا ہے، بلوچستان میں سیکٹری فائنانس پر بڑے عہدے، سیکٹری فائنانس میں سب سے زیادہ رہنے والی شخصیت یہی ہیں، اور ان سب سے اہم NFC ایوارڈ میں جو ان کی خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں۔ سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ محفوظ علی خان صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ سر اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، بچپن کے بارے میں، کہاں گزارا، کہاں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو مقبول صاحب۔ میری تاریخ عجیب سی ہے کہ میں بیسیکلی جب میں 1 سال کا تھا میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، 6 مہینے کا تھا میرے والدہ فوت ہو گئیں، اور 1 سال کا تھا میرے والد فوت ہو گئے، اور میں نے 10 سال کی عمر سے کام شروع کیا، اور ہر قسم کا کام کیا ہے، جس میں پتنگیں بھی بنائی ہیں، آتش بازی بھی بنائی ہے، ایک موچی کے ساتھ بیٹھ کے بھی کام کیا ہے، ہر قسم کا۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میں نے ریگولر جو ہے کلاس 1 سے لے کر MA تک جو ہے ریگولر پڑھا ہے۔ میں اپنا کام بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی تھی، اور اللہ کا بہت کرم ہوا کہ میں نے BA میں
پورے بلوچستان میں لڑکوں میں ٹاپ کیا تھا. پھر ایم اے میں جو ہے میں نے اکنامکس میں ٹاپ کیا اور اسی یونیورسٹی کا میں سیکنڈ بیچ کا گریجویٹ ہوں. پوسٹ گریجویشن میں نے اسی یونیورسٹی سے کی تھی. اسپیشل ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا تھا, کلاس 1 سے میٹرک تک. پھر جو ہے ایف اے بی اے میں نے ڈگری کالج کوئٹہ سے کیا. ایم اے جو ہے اپنی یونیورسٹی آف بلوچستان سے کیا. تو یہ میرا تعلیمی کیریئر ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب میں چونکہ وہ ایم اے کر رہا تھا تو چونکہ مالی مسائل بہت سارے تھے تو رات کو میں اخبار میں کام کرتا تھا ایز اے سب ایڈیٹر. تو میں نے جنگ میں, مشرق میں اور بلوچستان ٹائمز میں جو ہے کام کیا ہے. اور یہ تھا 1973 سے 73 سے لے کر 77 تک. پھر جو ہے نصر من اللہ صاحب کے گروپ میں سیکشن آفیسر جو ہے بھرتی ہوا اور ساتھ ہی ساتھ بعد میں چونکہ اس پر ڈسپیوٹ ہوا تھا تو پھر کمیشن کے سامنے ہمارا کیس گیا اور کمیشن سے بھی کوالیفائی کر کے میں سیکشن آفیسر بنا. اس زمانے میں جو 105 آفیسر جو ہے پہلی دفعہ ڈائریکٹ بھرتی ہوئے تھے اور ہمارا جو بیچ تھا وہ سیکنڈ ڈائریکٹ بیچ تھا سیکشن آفیسرز کا. میں جو ہے سیکنڈ جو ہے ینگسٹ سیکشن آفیسر تھا. نصیر بلوچ, he was the youngest section officer and I was the second youngest section officer in the history of Balochistan. تو 4 سال میں نے وہاں کام کیا. 4 سال کے بعد پہلی دفعہ بلوچستان سے میں سی ایس ایس کا سینٹر رکھا گیا. تو ہم 4-5 دوست تھے جس میں احمد بخش نے 6 مہینے پہلے ہونے والے ایگزام میں امتحان دیا. میں تھا, منیر بادینی تھے اور علی ظہیر تھے اور یہ جو آغا گل تھے. ہم نے جو ہے سی ایس ایس کا امتحان 1980 میں دیا. اس کے بعد اتفاق سے تمام پوسٹنگ جو ہے میری کوئٹہ ہی میں رہی ہے, سوائے اس کے کہ میں فارن آڈٹ پہ گیا تھا تقریباً 10 ملکوں میں, جس میں ہائیسٹ میں نے ڈیفنس کا آڈٹ کیا تھا چائنا میں. اور تقریباً جو ہے اس کے بعد اے جی آفس میں بھی رہا, فائننس میں بھی رہا, یعنی تقریباً میں نے 16 دفاتر میں کام کیا. اور میرا جو ہے سب سے لانگسٹ اسٹے پاکستان میں ایک ٹینیور میں کسی بھی سیکریٹری فائننس کا اتنا نہیں تھا جتنا میرا تھا. میں 6 سال سیکریٹری فائننس رہا 2004-05 سے 2010 تک. سر اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ میرا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. میں چونکہ 4 سال میں نے سیکشن ایز اے ایڈیشنل سیکریٹری کام کیا تھا تو فائننس سے میرا شعبہ بھی ہے, میری جو ہے تمام ٹریننگ بھی فائننس کی ہے. تو وہ میں تقریباً اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل, درمیان میں مجھے 1-2 دفعہ آفر بھی آئی تھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے کہیں اور سیکریٹری کے. میں نے کہا کہ یا تو میں فائننس میں رہوں گا یا میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلا جاؤں گا. میں چونکہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ کا آفیسر تھا تو میری پوسٹنگ جو ہے ایز اے جی بھی ہو سکتی تھی. اور بعد میں جب گریڈ 20 سے 21 گیا تو میں 1.5 سال کے لیے ایز اے اکاؤنٹنٹ جنرل بلوچستان بھی رہا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں 1975 سے لے کر ریٹائرمنٹ بلکہ آج تک میں پاکستان کے تمام ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتا ہوں, جس میں جو ہے سول سروسز اکیڈمی بھی ہے, نیشنل مینجمنٹ کالج بھی ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کوئٹہ, کراچی, لاہور, پشاور, اسلام آباد ہے, یہاں جوڈیشل اکیڈمی ہے, یعنی رورل اکیڈمی ہے. کوئی ایسا ادارہ وفاقی, ایون جو اسٹاف کالج اور انفینٹری اسکول میں بھی میں پڑھاتا رہا ہوں. تو یہ پڑھنے پڑھانے سے ایک میرا تعلق تھا اور اس کو میں نے کالج کے زمانے سے ہی جو ہے یہ جاری رکھا اور آج تک میں اس کے ساتھ وابستہ ہوں. صحیح. سر میں آپ کے دور میں کے جو دوست تھے اس میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ آج کی جو بچی ہیں بلوچستان کے یہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہیں یا ہمیں وہ سہولیات نہیں مل رہی جو کراچی, لاہور, اسلام آباد والوں کی ہے.
کہتے ہیں ان کے دور میں تو سب کچھ ہے، یہ یوں سمجھے ہمارے دور میں تو ہمیں کمیشن کی بک نہیں ملا کرتی تھی۔ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیں میں آپ کو سمپل سے بات بتاؤں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ احمد بخش لیڈی تھا، میں تھا، ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی کتابیں نہیں تھی۔ میں نے اکنامکس میں ٹاپ کیا تھا، لیکن میں نے اپنا سبجیکٹ اکنامکس نہیں رکھا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی آپ نے اکنامکس کیوں نہیں رکھا؟ تو اس میں ایک اکنامک تھاٹ کا ایک پیپر ہوتا تھا، اس کی کوئی کتاب یا مجھے نہیں ملی۔ اور میں نے جو انٹرنیشنل ریلیشنز رکھا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ پہلی دفعہ میں جب اکیڈمی گیا تو مجھے پتہ چلا اس کی کوئی کتاب بھی ہوتی ہے۔ میں نے پرانی نیوز ویک اور ٹائمز کباڑی سے لے کر ان کو پڑھنے کے بعد جو ہے میں نے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا اور امریکن ہسٹری جو ہے، میں امریکن کونسلیٹ کو، امریکن انفارمیشن سینٹر کو خط لکھتا تھا، جو وہ مٹیریل بھیجتے تھے اس کو پڑھ کے میں نے امریکن ہسٹری جو ہے اس کا ایگزام دیا۔ آپ سوچیں کہ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی کتاب، کوئی گائیڈنس، ہم جس سے بھی پوچھتے تھے کہ جی سی ایس ایس کرنا ہے تو وہ ہمیں دیکھ کر ہنس جاتے تھے کہ آپ لوگ بھی سی ایس ایس کریں گے۔ تو یعنی نہ تو کوئی انکریج کرتا تھا، نہ کوئی گائیڈ کرتا تھا، نہ ہی جو ہے کتابیں یہاں ہماری لائبریریاں، تو آپ کو پتہ ہے کہ لائبریریاں یہاں ہیں ہی نہیں۔ اب ایون میں نے اس زمانے کے اسٹیٹ بینک میں جو ہے اس کی لائبریری میں بھی جو ہے اکنامک تھاٹ کی کتاب تلاش کی تو مجھے نہیں ملی تھی، تو اس لیے میں نے اکنامکس نہیں رکھا تھا۔ یہی باقی سبجیکٹ کا تھا۔ سوشالوجی کی جو میں نے رکھا تھا، مجھے ایک رات پہلے کسی دوست نے کتاب دی تھی، میں ساری رات پڑھتا رہا اور دوسرے دن میں نے اس کا جو ہے ایگزام دیا۔ تو میرے اپنے خیال میں کہ وسائل کی کمی ڈیفینیٹلی آپ کے لیے مسائل بڑھاتی ہے، لیکن وہ آپ کی جو ہے آگے بڑھنے کے عمل کو روک نہیں سکتی ہے۔ اگر آپ کا ارادہ ہے اور آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتا ہے، اور وہ میں نے اپنے کیس میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ راستے بنائے ہیں۔ صحیح سر، یہ آپ نے کیونکہ پہلے پی سی ایس کیا، بعد میں آپ نے سی ایس ایس کیا، تو پھر ادھر آپ آڈٹ والے گروپ میں گئے، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں۔ تو یہاں پہ پی سی ایس آپ کے لیے صحیح نہیں تھا؟ کوئی جلدی پروموشن بھی تھی، شاید پریویلیجز بھی اس سے زیادہ ہوں؟ نہیں، اس میں دیکھیں اس کا ایک فرق یہ ہے کہ میں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں جو گیا تو ہمارا جو ہے فیلڈ بہت واسٹ تھا، جس میں صوبے میں بھی جا سکتا تھا، میں اٹانومس باڈیز میں بھی جا سکتا تھا، میں جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں بھی، جیسے میں نے ابھی 10 ملکوں میں پی آئی اے، پی این ایس سی اور ڈیفنس کا پلس ایمبیسیز کا آڈٹ کیا۔ اب ڈیفینیٹلی آپ کو اتنا جو ہے دنیا دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے علاوہ مجھے سرکار نے اسی دوران ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 110 ٹریننگز وغیرہ کروائی ہیں ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری۔ تو اس سے جو ہے نا آپ کا جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے جتنی وہاں ہوتی ہے یہاں ٹھیک ہے۔ میرے ساتھی بھی جو ہے جو سیکشن آفیسر تھے، جیسے جلیل منہاس تھا، نصیر تھے یا ادریس سے، یہ سارے کے سارے یہ بھی کس میں پہنچے ہیں، میں بھی کس میں پہنچا ہوں، لیکن اس کا فرق یہ تھا کہ میں نے اس پیریڈ میں بہت سارا جو ہے کہنا چاہیے ڈیفرنٹ قسم کے دفاتر، ڈیفرنٹ قسم کے کام سے جو ہے اپنے آپ کو وابستہ رکھا، تو جس سے سیلف ڈیولپمنٹ میں مجھے بڑی مدد ملی ہے۔ صحیح سر، آج کل ہم دیکھتے ہیں کافی عرصے سے یہ چلا ہوا ہے یہ کمیشن کے ہمارے کہتے ہیں باقی صوبوں میں پی ایم ایس آ گیا ہے اور ہمارے صوبوں میں نہیں آیا، ابھی تک بی سی ایس اور بی ایس ایس کی جنگ ہے۔ ایک تو یہ گلہ ہے، دوسرا گلہ شکوہ لوگوں کا ہوتا ہے کوٹا سسٹم پہ، کہ ایک شخص جو کوئٹہ والا ہے وہ بیچارہ اگر 75% بھی لے تو شاید وہ بی سی ایس میں نہ جائے، دوسرے والا ہے وہ شاید 55 بھی لے لے تو وہ بی سی ایس والا بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پی ایم ایس طرز پہ ہی ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کا یہ گلہ شکوہ جائز ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ ایک تو بات تھوڑا سا آپ سے میں اس میں ڈس ایگری کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا موسیٰ-خیل ہے، جی، آپ نے دیکھا ہوگا آواران ہے۔ اب وہاں نہ ٹیچر ہے، نہ کتابیں ہیں، نہ ادارے کام کر رہے ہیں، وہاں کے بچے کا کیا قصور ہے؟ لیکن ہمیں جو ہے ساتھ ساتھ اگر تو ہم
آئیڈینٹیکل جو ہے فیسلٹیز پورے بلوچستان میں پھیلائیں تو پھر تو اب میرٹ کی کوئی بات بنتی ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اب مستقل آپ خود وہاں سے آپ کا تعلق ہے، وہاں کتنے ایسے ادارے ہیں جہاں سے بچے جو ہے پڑھ کے، آپ کے زیادہ بچے جتنے بھی پڑھے اور آگے آئے ہیں، یا وہ ملتان میں پڑھے ہیں یا کوئٹہ میں پڑھے ہیں، وہاں جو ہے رہتے ہوئے اس کے لیے کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے دیکھو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھٹو نے کہا تھا کہ 10 سال تک کوٹا سسٹم ہوگا، اس کے بعد ہم پیور میرٹ پہ کریں گے، لیکن 10 سال کے بعد جب دیکھا کہ جو ہے وہ چیزیں بہتر نہیں ہوئی ہیں تو وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہا اور آج تک ہے۔ اس میں ہمیں نیشنل لیول پہ نقصان ہوا، اس میں یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ پہلے ہمارا 2.5% کوٹا تھا، پھر ہمارا 5% کوٹا ہوا، پھر 2009-10 میں حقوق کے آغاز بلوچستان کے دوران ہم نے جو ہے کے برن صاحب اور ہم نے اس پہ ورک کیا اور 6% کوٹا بڑھا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہو گئے ہیں، قابل ہو گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اگر کوٹا سسٹم نہ ہو تو وہ پنجاب سے زیادہ سیٹیں لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ کوٹے کا فائدہ جو ہے ہمارے سب سے بڑے صوبے کو ہے، ورنہ KPK والے جو ہے وہ بہت اچھے میرٹ میں آتے ہیں، قابل بھی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اب آہستہ آہستہ، کیونکہ میں نے ریسنٹلی جو ہے کچھ انٹرویوز کیے تو آئی واز سو پلیز کہ ہمارے بچے جو ہے اب بہت قابل ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی مکران میں جو جتنے بھی جو ہے کتابوں کے میلے ہوئے، اتنا لاہور میں، کراچی میں کتابیں نہیں بکیں جتنی وہاں۔ آپ کوئٹہ کے ہر روڈ پہ جا کے دیکھیں گے کہ بلوچستان کو مکران کی بچیاں جو ہے کسی نہ کسی سینٹر میں پڑھ رہی ہیں۔ تو یہ رجحان جو ہے اب، چونکہ واحد دیکھیں ایک سمپل سی بات یہ ہے، ہم مینجمنٹ میں کہتے ہیں چینج از دا اونلی کانسٹنٹ ویریبل۔ آپ چاہیں نہ چاہیں تبدیلی آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ اگر تبدیلی آپ پر تھوپ دی جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ریپ آف دا سسٹم۔ اگر یہ اپنے اندر جو ہے اپنے ہی نظام کے ساتھ اس کو آپ وہ کر لیں، جو ہے مطابقت پیدا کریں، تو یہ ہارمونیس میرج ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ اسٹیٹ کی طرف سے اتنا ایکٹیو رول ادا نہیں کیا گیا جتنا جو ہے اپنے طور پر بچوں میں اویئرنیس، یہ جو ہمارے پاس گیجٹری آئی ہے اس سے اویئرنیس پیدا ہوئی ہے، سوشل میڈیا آیا ہے اس سے اویئرنیس پیدا ہوئی ہے۔ اب وہ بھی کمپیٹ کرنے کے لیے، پہلے میں ایک دفعہ اسلام آباد میں وہاں یونیورسٹی میں لیکچر دینے گیا تو میں حیران رہ گیا کہ مجھے بلوچستان کے کوئی 2-4 بچوں کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ اب وہاں جا کر سینکڑوں کی تعداد میں اسلام آباد یونیورسٹی میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، لیکن پھر بات میں وہی کہوں گا کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ جو ہے اپنے شہر سے باہر نہیں بھیج سکتے ہیں، وہ کوئٹہ میں بھی نہیں بھیج سکتے ہیں، تو وہ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں انہی کے بچے جائیں گے جو فائنینشلی سٹیبل ہوں گے یا افورڈ کر سکتے ہوں گے۔ تو یہ زیادتی ہوگی کہ ہم بیک جنبش قلم جو ہے ہم اس کو ختم کر دیں کوٹا سسٹم، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم ڈویژنل لیول پر، اب ہمارے جو ہے 8 ڈویژن ہو گئے ہیں، ڈویژنل لیول پر ہمارے ایسے ادارے ضرور ہوں جو نیشنل لیول پہ کمپیٹ کروانے کی جو ہے اہلیت رکھتے ہوں یا بچوں کو اس طرح سے تیار کریں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی، ہمارا ہر MP آیا اس نے کوشش کی کہ اپنے علاقے میں ایک کیمپس بنا دے، ایک یونیورسٹی بنا دے۔ ہم نے جو موجودہ یونیورسٹیاں تھیں ان کو تباہ کر دیا، ان کے مالی معاملات ہم پورے نہیں کر سکے، ان کو ہم پورا سٹاف نہیں دے سکے، اور وہاں فرسٹریشن ہم نے کریٹ کر دی۔ اداروں کا نمبر بڑھانے سے کبھی بھی بہتری نہیں آتی ہے، ان کو کنسالیڈیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو مستحکم بنانا ہوتا ہے، اس کے لیے وسائل دینے ہوتے ہیں، ان کے جو ہے اچھے ٹیچرز کو ترغیب دینے کے لیے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک PhD اگر اس کو 1.25 لاکھ روپے ملے تو وہ جو ہے وہ بیچارہ کس طرح سے اپنے بچوں کا وہ کرے گا۔ اس نے PhD کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ وہاں جو ہے قربان کیا ہے۔ اب آپ اس کو جو ہے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی فرسٹریٹ، وہ بھی ہر مہینے نہیں ملتا، وہ بھی ہر مہینے اب چونکہ مالی اس کا ہے، اس کے بہت سارے وہ ہیں، چونکہ میں سینٹس وغیرہ میں رہا ہوں تو وہ ہماری مس مینجمنٹ بھی ہے اور گورنمنٹ کی جو ہے لاپرواہی بھی
جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوئے. لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ آپ بچوں کو اگر تو اس ایک ہی سطح پر تعلیم دیتے ہیں تو پھر آپ کوٹا سسٹم ختم کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے یہ زیادتی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس اس طرح کے انسٹیٹیوشن نہیں ہیں. میرا سر اس سے ریلیٹڈ کویسچن جو یہ تھا کہ یہ جو بی ایس ایس والا گروپ ہے یہ کہتا ہے پی ایم ایس طرز پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک ساتھ ٹیسٹ دیا، ہو سکتا ہے میرے اس سے زیادہ مارکس ہوں لیکن میں بی ایس ایس میں آ گیا ہوں ڈویژن یا کوٹے وائز یا کسی بھی وجہ سے، تو میں ڈی سی نہیں بن سکتا، اے سی نہیں بن سکتا. تو مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ جو بی سی ایس والوں کو سہولیات دی ہوئی ہیں ہمیں وہی دو، ہمیں بھی الاؤ ہونا چاہیے، ہم کمشنر بنے، ڈی سی بنے اور ایک ہی کمیشن کر کے ہم آئے ہیں. دنیا بھر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، دنیا بھر میں آج کل جو ہے اسپیشلائزیشن کا دور ہے. ایک جرنلسٹ جو ہے کہ میری جو ہے کوئی خاص شعبے میں تربیت نہیں ہوئی ہے، میری صرف مینجمنٹ میں تربیت ہوئی ہے، تو میں جو ہے ہر ادارہ چلانے کی اہلیت نہیں رکھتا ہوں. اس کے نقصانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اگر جو ہے فائننس کا آدمی فائننس میں نہیں ہوگا، ایک جرنلسٹ وہاں آئے گا تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں. یا انجینئرنگ کا شعبہ ہے، یا ہیلتھ کا شعبہ ہے، یا ایون ایس این جی اے ڈی ہے. ایچ آر کو جو ہے اپنے ہمارے یہاں ایس این جی اے ڈی کا تصور یہ ہوتا ہے پوسٹنگ ٹرانسفر. ہم نے اپنا ہیومن ریسورس نہیں ڈیولپ کیا. آج بھی ہمیں جو ہے جب کوئی ٹرانسفر سیکریٹری ٹرانسفر ہوتا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس کا متبادل کون ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے ایچ آر کو جو ہے اس لیول تک جو ہے تیار نہیں کیا ہے. تو یہ ایس این جی اے ڈی کا کام ہے. اسی طرح ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے ہائیلی ٹیکنیکل ہے. مائنز منرل ڈپارٹمنٹ، اب آپ کو پتہ ہے ریکارڈنگ کیوں خراب ہوا، سندھ کیوں خراب ہوا، کیونکہ مائنز منرل ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ تھے ان کے پاس وہ اہلیت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے نیشنل انٹرنیشنل مائن سے ریلیٹڈ معاہدوں کو سمجھ سکتے اور اس پر عمل درآمد کر سکتے. تو یہ آج کل اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اگر آپ جرنلسٹک اپروچ سے وہ کریں گے، دیکھیں جیسے میں آپ کو بتاؤں، ڈی سی جو ہے، ڈی سی کے ملٹیپل جو ہے فنکشنز ہیں، وہ کوارڈینیٹ بھی کرتا ہے. وہ بندوبست کا جو ہے زمینوں کا سب سے بڑے مسائل وہی ہیں نا جس پہ لڑائی ہر دوسرے دن آپ سمجھتے ہیں جی انہوں نے قبضہ کر لیا، اس پہ لڑائی ہو رہی ہیں، وہ جو ہے. تو یہ جو ہے جو آپ کا جو لینڈ ریونیو ہے اس کی تربیت ان کی ہوتی ہے. ان کی جو ہے پروٹوکولز یہ جو ہے یا مینیج جو اپنے جو ہے کوارڈینیشن کی تربیت ہوتی ہے. ان کے جو ہے لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ان کا وہ ہے، اور انہیں بعض اوقات جوڈیشل ڈیوٹیز بھی دی جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو الگ سے تربیت. اب ایک سیکشن آفیسر ہے، اس کی جو ہے ڈیوٹیز کیا ہے کہ اس کے پاس فائلیں آتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کی اور وہ ان کو دیکھتا ہے. اس نے لینڈ ریونیو کی اس کی تربیت نہیں ہے، اس کی جو ہے جوڈیشل ایریا کی تربیت نہیں ہے. لگا دیں گے آپ تو وہ کیا کرے گا، کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا، نیچے جو ہے نیچے والے کیڈر پہ ہوگا. اور آج بھی اسی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے کہ جو ڈی سیز وغیرہ ہوتے ہیں اب ان کو مسلسل تربیت نہیں دی جاتی. اتنی تیزی سے بدلا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو میرا اپنا ویو ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے لوگ اختلاف کریں، کہ آپ اسکوائر پیگز اینڈ راؤنڈ ہولز اینڈ راؤنڈ پیگز اینڈ اسکوائر ہولز جو ہے اس کو آپ ترک کر دیں. جو جس شعبے کا جو ہے اس سے متعلق ہے وہ اسی شعبے کو بہتر طور پہ چلا سکتا ہے. اگر جو ہے سے فار ایگزامپل ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کوئی بھی کام کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو جہاں جہاں وہ لوگ گئے تھے تو بہتری کے آثار آپ کو نظر آتے. آپ نے کوئی بہتری نظر نہیں آئے. اگر آپ ایک بھی اچھا ریلیونٹ فیلڈ کا آفیسر اس ریلیونٹ فیلڈ میں لگا دیں تو آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں فائننس ڈپارٹمنٹ میں جو گیا تو ہم جو ہے 1973 سے
ہمارے کوئی بھی 77 کا ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے بعد ہمارا کوئی بھی اس میں NFC جو ہے ریگولر نہیں ہو سکا، کیونکہ ہمارے پاس اس کو سمجھنے والے نہیں تھے، اور پہلا NFC جو ہے وہ میرے پیریڈ میں ہوا، اس کے بعد آج تک 2010 کے بعد بھی نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے آپ کو ان ایریاز کو سمجھنا، فائنینشل اور مالی حالات کو سمجھنا۔ اب منرل ہے، سے فار ایگزامپل ایک آپ کو مثال دے دوں، ریکوڈک کیوں تباہ ہوا؟ ریکوٹک اس لیے تباہ ہوا کہ کوئی ایک شخص گیا اور اس نے دستخط کر دیے، ایک معاہدہ کر دیا۔ یہ ملٹائی سیکٹورل قسم کا جو ہے وہ ہے اپنا پروجیکٹ ہے، جس میں مائنز والا بھی درکار ہے، کارپوریٹ لا والا بھی درکار ہے، آپ کا جو ہے فائننس والا بھی درکار ہے، آپ کا جو ہے منرل، یعنی تمام۔ اب آپ ایک شخص جاتے ہیں کہ چونکہ میں DC ہوں، میں کمشنر ہوں، یا میں سیکریٹری ہوں، میں عقل کل ہوں، یہی ہماری جو خامی ہے یہ ہمیں بہت سارے مسائل سے دوچار کرتی ہے۔ سر ان کو یہ پاور کون دیتا ہے؟ مطلب سیکٹری ہے، ظاہری بات ہے اس کے بیک پہ پولیٹیکل لوگ ہوں گے، کوئی وزیر ہوگا یا وزیر اعلیٰ ہوگا تو وہ جائے گا دستخط کرے گا، کوئی سیکٹری خود سے تو نہیں کر سکتا سر؟ دیکھیں بیسیکلی جو ہے ڈیفینیٹلی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا ایک اہم ترین رول ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے اتنا ہی رول جو ہے ایک سیکریٹری کا ہوتا ہے، چونکہ تمام دستخط جو ہے کس کے ہوتے ہیں؟ سیکریٹری کے ہوتے ہیں۔ اب مجھے کوئی زبردستی کوئی چیز کہے کہ یہ کام کر دو، تو مجھے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہے رولز آف بزنس کیا کہتے ہیں، میرا سیکریٹریٹ انسٹرکشن مجھے کیا کہتا ہے، میرے جو ڈیلیگیشن آف پاورز ہیں وہ کہاں تک مجھے جو ہے اجازت دیتے ہیں۔ مجھے کوئی کہے کہ جا کر آپ منرل کا جو ہے ایک معاہدہ کر لیں، میں اس کی ایک مثال دوں۔ میں گیا تھا سیندک اور ریکوڈک کی دونوں کی میٹنگ میں، مختلف سیندک کی میٹنگ میں چائنا گیا، تو میں نے اپنے دوستوں سے جو میرے ساتھ دوسرے گئے تھے، سیکریٹری مائنس تھے، سیکریٹری لا تھے، اور سندک کے جو پروجیکٹ کے لوگ تھے، میں نے کہا دیکھو بھائی میرا ایریا جو ہے وہ ہے فائننس، میں فائننس میں بات کر سکتا ہوں اور اتھارٹی کے ساتھ بات کروں گا، آپ کا جو معاملہ ہے اس پہ میری کوئی جو ہے نہ میں اوپینین دے سکتا ہوں، نہ اس اوپینین کی کوئی حیثیت ہونی چاہیے، چونکہ میرا وہ ایریا آف اسپیشلائزیشن نہیں ہے۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا میں مثال دوں کتنا فرق پڑتا ہے۔ ہمیں جو ہے سیندک میں بڑے عرصے سے جو ہے 2% رائلٹی مل رہی تھی، تو میں نے جا کے چائنیز کمپنی سے یہ کہا، ان کے پریزیڈنٹ سے جب میری میٹنگ ہوئی، میں نے کہا یہ مجھے بتائیے کہ یہ 2% آپ کیوں دیتے ہیں؟ کیا یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے یا مائننگ انڈسٹری پرنسپل ہے؟ انہوں نے کہا ایسی تو کوئی اس بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تو 2% کیوں دیا ہے؟ تو اس نے کہا انگریزی میں کہتا ہے مسٹر سیکریٹری اٹ واز ڈن لانگ ٹائم بیک، آئی ڈونٹ نو۔ میں نے کہا بٹ آئی وانٹ ٹو نو دا ریشنل، کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو یقین کریں کہ آدھے گھنٹے کی میٹنگ میں وہ 2% سے 5% پر راضی ہو گیا۔ تو اس سے جو ہے آپ اندازہ کریں کہ اگر ریلیونٹ فیلڈ کا کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ کتنا فرق ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ہے ایک جوائنٹ وینچر ہے، شاید آپ نے نام بھی سنا ہوگا، بولان مائننگ انٹرپرائزز، ٹھیک ہے، بیرائٹ کریشنگ کا ہمارا خضدار میں ایک پلانٹ ہے، ہمارا PPL کے ساتھ اس میں جو ہے 50% کی پارٹنرشپ ہے۔ تو 15 سال سے جو ہے جب میں نے چارج سنبھالا تو 15 سال ہوئے تھے، اور ہمیں انہوں نے صرف 1.5 کروڑ روپے ڈیویڈنڈ دیا تھا۔ میں پہلی میٹنگ میں گیا تو جو ہے ایجنڈا 1 2 3 4 آئیے جی کھانا کھائیے۔ میں نے کہا جی کہاں ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تو دکھائیں، آپ نے کیا کمایا، کیا گنوایا، کتنے پیسے ہیں، کیا پوزیشن ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہو گیا کہ آر یو انٹرسٹڈ؟ میں نے کہا ڈیفینیٹلی، میں فائننس کا آدمی ہوں۔ تو یقین کریں مقبول پہلی ہی میٹنگ میں 2.5 کروڑ لے کر آیا، اور اگلے 3 سال میں میں نے 12 کروڑ لیے، جبکہ 15 سال میں صرف 1.5 کروڑ روپے ہمیں ڈیویڈنڈ ملا تھا۔ چونکہ باقی سے میں جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو پڑھنا ایک فائننس کا آدمی ہی پڑھ سکتا ہے، یا منرل کو سمجھنا جو ہے منرل کا آدمی ہی سمجھ سکتا ہے، انجینئرنگ کا انجینئر ہی سمجھے گا۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ متعلقہ لوگوں کو لگائیں گے، رائٹ پرسن فار رائٹ جاب۔ اب آپ کی جو ہے کوٹا سسٹم پہ مجھے کوئی یہ جو ہے PMS سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو یہاں سے
سیکشن آفیسر سے یا سیکریٹریٹ گروپ کے آدمی کو آپ جو ہے فیلڈ میں لگاتے ہیں تو اس کو ان ایریاز کی بنیادی ٹریننگ دینا لازمی قرار دیں. بالکل. اگر بغیر اس کے دے دیا تو وہ جو نقصانات اگنورنس کے ہوں گے، میں اکثر لیکچرز میں کہتا ہوں the losses of ignorance are much higher than losses of corruption، کیونکہ آپ انجانے میں بہت ساری غلطیاں ایسی کر دیتے ہیں جس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. شاید اگر آپ جانتے ہوتے تو مثلا ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا جس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنا لاس ہوتا ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان کا ایک دفعہ میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ ریکنسیلیشن کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ ہمارے کچھ اکاؤنٹس ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس پہ کافی عرصے سے یا کلوز ہو گئے یا ڈورمنٹ ہیں. تو اسٹیٹ بینک والوں نے کہا کہ جی ایسے آپ کے بہت سارے اکاؤنٹ ہیں. میں بڑا حیران رہ گیا، میں نے ریکنسائل کیا تو پتہ چلا کہ 15 سال کے ہمارے ایسے اکاؤنٹ جس میں ٹوٹل اس وقت جو ہے 1.5 ارب روپے پڑا تھا، وہ کلوز اکاؤنٹس میں رکھے پڑے تھے اور ہمیں نہیں پتہ تھا. تو اس سے نقصان دیکھیں، آج سے اگر 10 سال پہلے میں نے 10 کروڑ رکھے ہیں اور اس پہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں مل رہا ہے تو 10 کروڑ کی آج ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ بھی نہیں رہ جائے گی. اسے ہم کہتے ہیں جو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیو ٹو انفلیشن جو ہے اس کی پرچیزنگ ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ فائننس ہی کا کام ہے نا. تو میں نے وہ سارے کے سارے پیسے جو ہے ان کلوزڈ اکاؤنٹ سے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے جو ہے ریکنسائل کیا اور وہاں سے تقریباً 70% جو وہ پیسے تھے میں اپنے صوبے کے میجر جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ کا اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہوا. اس کی ایک اور مثال وہ دے سکتا ہوں. آپ نے دیکھا بالون میڈیکل کالج بنا، آپ کی پیدائش شاید پہلے کا تھا. یہ جو ہے پیور جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، اس میں کوئی صوبے کا وہ نہیں تھا. لیکن ریکنسائل کرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ 58 کروڑ روپے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے لگ گئے. کسی کو نہیں پتہ ہے، نہ فائننس کو پتہ تھا، نہ کسی اور PND کو پتہ تھا. یہ جو ہے ریکنسیلیشن میں جب مجھے پتہ چلا، میں 15 سال بعد وہ پیسے اپنے واپس لے کر صوبے کو آیا. اسی طرح جو ہے ہمیں گیس کے پیسے ملتے ہیں. ہمیں گیس میں جو ہے NFC کے تحت جو ہے ہمیں 3 قسم کے پیسے ملتے ہیں. ایک ہمارا رائلٹی ہے، ایک GDS ہے، ایک ایکسائز ڈیوٹی آن گیس ہے. تو پتہ چلا کہ جی میں نے جب پرانا وہ دیکھا تو 1 سال بلوچستان کو گیس کے پیسے نہیں ملے. میں حیران رہ گیا تھا کہ ایسا تو کوئی دور نہیں آیا کہ ہمارے سارے گیس کے فیلڈ 1 سال بند ہو گئے ہوں. اگر 1 سال نہیں آئے دوسرے سال آئے گا. اس کو جو میں نے ریکنسائل کیا تو یقین کریں کہ وہ ہمارے پیسے وفاق نے SSGCL کو ادھار دے دیے تھے اور ہمیں واپس نہیں دیے، نہ ہم سے پوچھا. وہ میں جو ہے 8 سال بعد وہ اپنے 3 ارب روپے واپس لے کر آیا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جس کا فیلڈ ہے وہ اس فیلڈ کو جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اس میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بھی تلاش کر سکتا. تو اب سر کیا کرے، حکومت کیا کرے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سال ایک سیکریٹری نہیں رہتا فائنانس کا، وہ چینج ہو جاتا ہے. یہی اسپیشل اور ایڈیشنل کی کہانی ہے. تو ایسی کیا چیز ہو؟ ظاہری بات ہے یہ جو کیڈر افسر خود کو کہتے ہیں، ان کو جیسے ہی کوئی اپرچونٹی ملتی ہے اس سے اچھی یہ دوسری جانب نہیں. یہ دیکھیں میں نے ہمارے آپ کو پتہ ہوگا ہمارے وزیر اعلیٰ نے ایک ریفارم جو ہے کمیٹی بنائی تھی، اس میں مجھے بھی شامل کیا تھا. تو پہلی ہی میٹنگ میں میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک کام تو آپ کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ کم از کم میں کسی بھی سیکریٹری کو اچھا یا برا اس وقت کہہ سکتا ہوں جب میں اسے کام کرنے کا موقع دوں. بے شک آپ 3 مہینے میں کسی سیکریٹری کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اگر وہ دنیا کا قابل ترین شخص بھی ہے تو وہ اس 3 مہینے میں صوبائی لیول پہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. بے شک. تو میں نے کہا کہ کم از کم وہ ٹینیور جو ہے جیسے فوج میں ہے،
ان کا ٹینیور چاہے وہ جنرل کا بیٹا ہو یا ایک عام آدمی کا بیٹا ہو تو اس کو جو ہے وہ 3 سال یا جو چھوٹے سے اسٹیشن ہے 2 سال سے پہلے ٹینیور سے ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے سیکریٹریز کو بھی موقع ملنا چاہیے. اچھا پھر اگر وہ اپنے آپ کو اپنے کام سے ثابت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے خلاف ایکشن لینے کے مجاز ہیں. اب مجھے اگر ٹائم ہی نہ دیا جائے، مجھے 3 مہینے میں ٹرانسفر کریں تو میرے بارے میں اچھی یا بری رائے آپ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے اچھا ایک کام اچھا کیا ہے پچھلی گورنمنٹ نے یا اس موجودہ گورنمنٹ نے جو کیا ہے، جس سے مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے اپنی کم از کم ایک آفیسرز کی ٹریننگ کی ایک اکیڈمی بنا دی ہے. کیونکہ پہلے ہمارے مثلاً اس وقت 3,70,000 کے قریب ہمارے امپلائیز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، ان کی تربیت کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اب جو ہے اچھا ابھی بھی جو ہے 1 to 16 کا تربیت کا کوئی سسٹم نہیں ہے. بھرتی ہو گیا، اس نے کام شروع کر دیا، اس کا جو ہے اس کے لیے کوئی ہم نے تربیتی پروگرام نہیں بنایا. اب آفیسرز کا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے طرز پہ جو ہے انہوں نے 18 سے 19 گریڈ کی جو ہے پروموشن کے لیے ایک تربیتی پروگرام. میں کہتا ہوں یہ دیکھیں تربیت ایک ایسا ہے آن گوئنگ ہے. آپ نے یہ شروع کیا ہوگا یا اپنا جو ہے پوڈ کاسٹ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں آ گئی ہیں اور آپ تبدیلیوں کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے رولز، ہماری کتابیں، ہمارے پروسیجر وہ کم از کم 50 سال پرانے ہیں. اس پروسیجرز پہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے یہاں O&M ونگ، آرگنائزیشن اینڈ میتھڈ، جس کا کام ہوتا ہے کہ کنکرنٹلی مسلسل اپنے قوانین کو اپڈیٹ کریں، آسان کریں، ایزی ٹو امپلیمنٹ کریں اور موجودہ ادوار سے مطابقت پیدا کریں. جیسے آج کل IT آ گیا ہے، اب ہم اتنی بڑی بڑی فائلوں سے ہمارا کیا لینا دینا، اب اس کو تمام کا تمام ڈیجیٹائز کر دیں تاکہ پیپر فری ہو اور اس کی آرکائیونگ کریں تاکہ آپ کو 50 سال، جیسے اسٹیٹ بینک کا بورڈ کا ممبر ہوں. ہمارے اسٹیٹ بینک میں جب پہلے دن سے جو اسٹیٹ بینک بنا تھا اس کے بورڈ کی تمام کارروائیاں آرکائیوز میں موجود ہیں. آج بھی آپ جا کے اٹھا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے اس طرح کے چیز میں کیا جو ہے ڈیسیجن لیا گیا. ہمارے یہاں 10 سال پہلے کا کوئی کاغذ آپ کو نہیں ملے گا یا 4 سال پہلے کا کوئی کاغذ نہیں ملے گا، کیونکہ آرکائیونگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں. اور فائلوں سے ریٹریو کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب ڈیجیٹائزیشن کا وہ ہے تو یہ ہم نے اپنے کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا کے ساتھ اگر ہم نہیں چلتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہم ارریلیونٹ ہو جائیں گے، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا انٹرنیشنلی ہم آئزولیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو، اپنی تربیتی نظام کو جو ہے اپنے زمانے سے مطابقت جو ہے اس میں پیدا کریں. صحیح سر، آپ کی کریڈٹ پہ NFC ایوارڈ بھی ہے. جی. NFC ایوارڈ سے پہلے بلوچستان کی اکانومک صورتحال کیا تھی اور اس کے بعد کی کیا ہے؟ مطلب آپ لوگوں کی اتنی محنت تھی، کریڈٹ پیپلز پارٹی بھی لیتی ہے، آپ کے دور حکومت میں آپ لوگوں کو بھی جاتا ہے، لیکن کیا فرق پڑا ہے؟ یہ NFC ایوارڈ، اتنا شیئر ملنا، سرپلس میں جانا بجٹ کا، اس سے بلوچستان کی ترقی کوئی ہوئی؟ اس سے کوئی انفراسٹرکچر بہتر ہوا؟ اس سے پہلے کی کچھ بتائیں اور اس کے بعد والا کیا بہتری آئی؟ دیکھیں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں 3 NFC کا حصہ رہا. 2 NFC میں تو پریزیڈنشل آرڈر سے جو ہے فیصلہ کیا گیا مشرف کے دور میں، کیونکہ جو ہے تمام صوبوں کا NFC کا قانون یہ کہتا ہے جب تمام جو ہے متفق ہوں تب جا کے ایک فیصلہ ہوگا. تو کہیں پنجاب کا جو ہے کوئی مسئلہ بن جاتا تھا، کہیں سندھ اس پہ ایگری نہیں کرتا تھا، تو فیصلہ نہیں ہوتا بنتا، تو قانونی طور پر پھر آپ پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے جو ہے ایک فارمولہ جو ہے صوبوں کو دیتے ہیں یا وفاق سے جو ہے ٹرانسفر کا.
یا اس زمانے میں ہمیں جو ہے ٹوٹل، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں. ہمیں ٹوٹل اس زمانے میں مل رہا تھا NFC سے 48 ارب روپے سالانہ ٹوٹل. یہ 2009 تک کی بات ہے. اور جو ہم سے ٹیکس کلیکشن کے جو گورنمنٹ آف پاکستان کاٹتی تھی 5%، وہ 84 بلین بنتا تھا. سوچیں، جو ایک صوبے کو جو وفاق کے ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے اس کو آپ 48 دے رہے ہیں، اور وفاق جو ہے صرف ٹیکس کلیکشن کی مد میں جو ہے 84 ارب روپے لے رہا تھا. تو ہمارا جو ٹوٹل بجٹ جب میں نے پہلی دفعہ چارج سنبھالا تو ہمارا 36 بلین کا ٹوٹل بجٹ تھا، جس میں 3 بلین کے قریب جو ہے ہم قرضوں کی ادائیگی کرتے تھے. تو 33 ارب روپے ہمیں بچتا تھا، جس میں ہم ڈیولپمنٹ کا اور نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ بناتے تھے. پھر جو ہے جب NFC آیا تو اچانک جو ہے اس میں جیسے پہلے ہمارا جو ہے شیئر بنتا تھا 5%، تو اس میں ہمیں جو ہے شیئر بن گیا 9.09%، یعنی آلموسٹ ڈبل ہو گیا. اس کے ساتھ خالی یہ نہیں ہے، یہ تو شیئر ہے جو وفاق کے ٹیکسوں میں ہمارا حصہ بنتا ہے. پھر ہم نے اس میں 2-3، ایک تو یہ ہے کہ اس کا فارمولہ چینج کروایا. پہلے جو ہے مکمل جو ہے ڈسٹریبیوشن کا جو ہے بیس بنتا تھی آپ کی آبادی. تو اس دفعہ پہلی دفعہ یہ NFC جو ہے جو 7th NFC ہے، اس میں پاپولیشن کے علاوہ جو ہے غربت کو، ایریا کو، اور انورس پاپولیشن ڈینسٹی جو بلوچستان کے اس میں ہے کہ بکھری ہوئی آبادی ہے، ڈسٹینسز بڑے بڑے ہیں. اس لیے اگر پنجاب میں، سندھ میں 1 جو ہے روپیہ کہیں خرچ ہوتا ہے تو ہمیں 13 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فاٹا کے مرچ کرنے سے پہلے KPK کی ٹوٹل جو ہے رقبہ ہمارے جو ہے جو کلاٹ ڈویژن سے چھوٹا تھا. اب ہمارا ایک ڈویژن جو ہے آپ کے پورے صوبے سے بڑا تھا. تو اس کے وسائل اور ہمارے وسائل میں اگر جو ہے توازن نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہ غربت بڑھتی جائے گی. تو بہرحال ہم نے اس میں بڑی ڈیلیبریشن کی، اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ 9.09%. اس کے علاوہ جو ہوا، جو بہت امپارٹنٹ تھا، کہ جو سوئی ہے 1954 میں جو ہے سوئی نے پروڈکشن شروع کی. ٹھیک ہے، اور یہ پاکستان کے سب سے دور ترین علاقوں میں پہنچ گئی، اور ہمیں اس کا سب سے کم ریٹ مل رہا تھا. اچھا، اس کا جو ہے 7th NFC میں نے 110 گیس فیلڈ کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اور اس میں جو ہے اس کی کوالٹی کو جو ہے ثابت کیا کہ اس کی وہی کوالٹی ہے جو قادرپور کی ہے یا کسی اور جگہ کی ہے. یہ اس کا ریٹ آپ نے کیوں وہ کیا؟ تو اوگرا والے بھی آئے، منسٹری آف پیٹرولیم والے بھی آئے کہ تو یہ تو بہت پہلے ہوا ہے. میں نے کہا جی یہ بات جواب نہیں ہے کہ پہلے ہوا ہے، یہ بتائیے کم کیوں ہے جبکہ یہ سب سے پہلا ہے. میں نے ایسی جو ہے مذاقاً کہا، میں نے کہا یہ بتائیے کہ کرک سے جو گیس نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سوئی گیس. میں نے کہا جو قادرپور سے نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سوئی گیس. میں نے کہا ثابت ہوتا ہے کہ پہلا سوئی کا ہی جو ہے ذخیرہ تھا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی گیس کو آپ سوئی گیس کہتے ہیں. تو اس کا ریٹ آپ نے کیوں کیا؟ تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پورے پاکستان میں گیس کا ریٹ ایک ہوا، جس سے 3 ارب روپے سالانہ کا اضافی بلوچستان کو فائدہ ہوا. صحیح سر، اب اس پر آپ آئے ہو، یہ غالباً معاہدہ PPL کا اور بلوچستان حکومت کا 2015 میں ختم ہوتا ہے. ویسے تو جب 18ویں امینڈمنٹ آ گئی اور کہا گیا کہ اب 50-50 پہ شیئر ہوگا، لیکن ایک تو انہوں نے 50 پر کیا نہیں. 2015 میں یہ ختم ہوتا ہے، آج 2025 ہے، کچھ بھی نہیں دیا. پلانٹ ان کے چل رہے ہیں. ہماری حکومت، اتنے CM آئے ہیں گزرے ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ اپنا جو پہلے کچھ رائلٹی مل رہی تھی اس سے بھی گئے ہیں، اور ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر معاہدہ کریں گے 50-50 پہ. وہ مانتے نہیں ہیں،
اور پھر یہ چل رہا ہے. نہیں دیکھیں، یہ اگر آپ کو یاد ہوگا یہاں لشکری رئیسانی صاحب نے ایک سیمینار کروایا تھا جس میں ہمارے عباسی صاحب بھی آئے تھے، مفتاح صاحب بھی آئے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ اسی پوائنٹ پر جو ہے ہمارے زہری صاحب جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی ڈسکشن کرنی ہے پی پی ایل پہ تو آپ میرے ساتھ اسلام آباد چلیں. تو وہاں ان دنوں جو ہے یہ منسٹر پیٹرولیم تھے ہمارے عباسی صاحب. جی. تو بہرحال اس دوسرے ٹاپک کو میں اس وقت نہیں چھیڑوں گا کہ اصل ایشو کیا تھا جس کو ہم ڈسکس کرنے گئے تھے. تو میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا کہ مجھے اگر اجازت ہو تو میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پہ ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو تھوڑا سا ان کا موڈ صحیح نہیں تھا کہ یہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے بات کرنا یا نہیں. میں نے کہا میں آئینی بات کروں گا، میں کوئی اور بات نہیں کروں گا. تو میں نے عباسی صاحب سے کہا کہ یہ بتائیے عباسی صاحب کہ آئین کی خلاف ورزی کیا ہے. انہوں نے کہا ہائی ٹریزن. میں نے کہا 18 امینڈمنٹ کون لایا؟ کہا ہم سب لائیں. میں نے کہا 18 امینڈمنٹ میں آرٹیکل فلاں جو ہے یہ کہتا ہے کہ گیس میں 50% جو ہے پروفٹ شیئرنگ جو ہے وہ صوبے سے کی جائے گی. تو آپ نے ہمارے 5 گیس فیلڈ ہیں، 4 ہمارے ڈیرہ بگٹی میں، ایک زرغون ساؤتھ میں ہے. ڈیرہ بگٹی میں سب سے پرانا ہے سوئی ہے، پیرکو ہے، اچ ہے، لوٹی ہے، اور پھر ہمارا یہ زرغون ساؤتھ ہے. میں نے کہا 2010 سے ان کے جو ہے 50% پروفٹ جو ہے آپ نے ہم سے تو شیئر نہیں کیا. تو انہوں نے بڑی وہ جو ہے کہ دیکھیں جی اس میں یہ مسئلے. میں نے کہا دیکھیں ہر گیس فیلڈ کا الگ سے ڈیٹا ہوتا ہے اور میں فائننس کا آدمی ہوں، میں اپنی ٹیم لے کر آؤں گا. میں اپنا ڈیٹے کے حساب سے اپنا جو ہے جو بنتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ٹوٹل جو ہے یہ کمپنیاں جو ہے اس سے کتنا پروفٹ، کیونکہ ان کے اینول جو ہے رپورٹ میں پڑھتا ہوں کہ یہ کتنا کما رہے ہیں. تو مجھے اپنا 50% شیئر چاہیے، اس میں آپ کا جو بھی جو ہے شیئر ہوگا اس کو ایڈجسٹ کریں گے. تو بہرحال جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں جی وہ اور بہت سارے کام کر رہے ہیں. دوسری تیسری بات تو ہماری مسئلہ یہ ہے کہ خالی یہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ منرل لا اور آئین کے مطابق 2010 سے پہلے تمام منرلز ادر دین آئل اینڈ گیس، یعنی 18 امینڈمنٹ سے پہلے all minerals except oil and gas belong to the province of origin. یعنی یہ جو ہے جیسے سندک ہے، ریکوڈک ہے یا کوئی بھی ہے، یہ منرل جو ہے یہ صوبے کی ملکیت ہیں اور جو بھی معاہدہ ہونا چاہیے یا ہو وہ صوبے اور کسی کمپنی کے درمیان میں، چاہے اس کو کچھ چونکہ ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ وفاق کا شامل ہونا لازمی ہوتا ہے، جیسے ٹیکسیشن ہے، ایکسپورٹ ہے یا ریلوے ہے، تو لیکن اصل جو ہے معاہدہ ہونا چاہیے صوبے کے درمیان. تو میں نے کہا کہ یہ سندک کا معاہدہ ایک جو ہے پہلی دفعہ ایکسٹینشن آپ نے دے دی، دوسری دفعہ دے دی، تیسری دفعہ دے دی، اس کا جواز کیا ہے؟ انہوں نے جتنا پیسہ لگایا تھا ایم آر ڈی ایل نے وہ اپنا پیسہ وہاں سے حاصل کر چکے ہیں. اب آپ کو چاہیے کہ ایم سی سی کمپنی کے ساتھ آپ ڈائریکٹ معاہدہ کریں تاکہ 50% کا شیئر آپ کو ملے پلس آپ کو رائلٹی ملے. اگر وہ مل رہا ہے تو وہ تو یہاں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ایم آر ڈی ایل والے. ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وہ صرف اپنا شیئر لے جا رہے ہیں وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. تو یہ تو صوبے کے ہوتے ہیں. اسی طرح اور بھی جتنے بھی معاہدے ہیں. سندک سے سر کتنا مل رہا ہے بلوچستان کو؟ سندک سے بلوچستان کو کتنا مل رہا ہے؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا کہ پہلے مل رہا تھا آپ کو ٹوٹل 2% رائلٹی. ٹھیک ہے، رائلٹی مل رہی تھی. رائلٹی کا حساب بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا. یہ جو ہے 6 مہینے کے ایوریج لنڈن کاپر مارکیٹ کے ریٹ کا جو ہے، اب اس میں کتنا گولڈ ہے ہم نے اس کا کبھی حساب نہیں کیا. ہم جو بلیٹس بنا کے بھیجتے ہیں اس کو کاپر کے حساب سے اس ریٹ پر 2% جو ہے جب ہم شپمنٹ کرتے ہیں اس کا 2% ہمیں ملتا تھا. پھر بعد میں جب میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں گئے تو ہم نے اس کو 5% کروایا. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے پھر حقوق آغاز بلوچستان میں ناصر محمود کھوسا صاحب اور ہم نے اس پہ وہ کیا اور ہم نے اس میں 35% شیئر جو ہے اس کا پروفٹ کا بھی یہ ڈیسیژن لے لیا تھا کہ وہ صوبے کو ملے گا.
اب وہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، چونکہ میں اب وہاں نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن پہلے صرف رائلٹی ملتی تھی، پھر رائلٹی کے اس میں جو ہے اضافہ ہوا، پھر اس میں 35% یہ جو ہے صوبے کو مل رہا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ 50% ہمیں ملتا اور ان کو ٹیکسز اپنے مل جاتے فیڈرل گورنمنٹ کو، کیونکہ انہوں نے جتنا کمانا تھا اس سے کما لیا بہت زیادہ۔ اب جو ہے اب اس میں بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی تھی، اب تک جو ہے وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس ہے سندک والوں کے پاس ہیں کہ آپ نے ڈالر میں آج تک کتنی پیمنٹ کی ہے، اس کے حساب سے کر کے آپ ٹرانسفر کر دیں۔ یہ 3 وزرائے اعلیٰ کو میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن بدقسمتی سے جو ہے ہر بار ایکسٹینشن دے دی گئی۔ میں نے کہا چاہے اسی کمپنی کو دے دیں، لیکن اب MRDL کو نکال دیں، کیونکہ اس کا کوئی رول نہیں ہے، اب ڈائریکٹ حکومت، اب صوبہ بلوچستان، پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ 50% کے شیئر ہولڈر ہوں گے تو اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر پہ بھی آپ کا ایک آدمی ہوگا جو آپ کے تمام چیزوں کو دیکھ سکے گا کہ کیا پروڈکشن ہوئی ہے، کیا سیل ہوئی ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا ریزیڈول اس میں سے یعنی جو چیزیں نکلی ہیں، ابھی آپ کو کچھ نہیں پتہ ہے۔ بے شک وہ آپ کو ایک اماؤنٹ دے دیتے ہیں، آپ اس پہ جو ہے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب 50% کے آپ پارٹنر بنیں گے تو آپ اس کے بورڈ پر آپ کو ووٹنگ رائٹ حاصل ہوگا، پھر آپ اپنے جو قابل لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کو ان بورڈ پہ بٹھا سکیں گے۔ صحیح سر، یہ صوبائی حکومت کی نااہلی ہے یا بے بسی ہے؟ نہیں، بے بسی میں اس لیے نہیں کہتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو 2 باتیں بتا دی ہیں کہ میں گیا اور میں نے 5 منٹ میں نے نہ ڈنڈا اٹھایا نہ کوئی لڑائی کی، میں نے کہا کہ مجھے بتائیے کیوں آپ 2% دے رہے ہیں، وہ 5% پہ راضی ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں، اور جو صحیح جگہ ہے اس پہ لے جا کے، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے فیڈرل منسٹر ہوں یا انٹرنیشنل باڈیز ہوں۔ اس کی ایک اور مثال دوں، دیکھیں ہم پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بے بسی کوئی نہیں ہوتی ہے، ہم خود اپنے پر چیزیں طاری کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو جیسے ADB ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، وہ ہمیں جو قرض دیتا ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ 3 اقساط میں دیتے ہیں۔ پہلی قسط میں وہ 10 سے 15% دیتے ہیں، لیکن جو مارک اپ ہے وہ 100% پہ کاٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں گیا منیلا، میں نے اسے کہا کہ بھائی تم پھر ہمیں کیا فائدہ دے رہے ہو، ہمیں تو کہتے ہو کہ 3.5% پہ، لیکن اگر آپ جو ہمیں پیسے نہیں ملیں اس پہ بھی کاٹ رہے ہو تو ٹوٹل کتنا بن جاتا ہے؟ اس نے کہا یا لیکن ہمارا تو قانون ہے۔ میں نے کہا تو پھر میں نہیں لیتا ہوں۔ اب جب بینک نہیں دے گا اس کا کاروبار نہیں چلے گا، اس نے تو دینا ہے۔ میں نے کہا ایک شرط پہ میں لیتا ہوں، اگر آپ 90% پہلے قسط میں دیں اور ہمیں اتنی گرانٹ بھی دیں، تو وہ انہوں نے دے دی۔ پھر وفاق سے میں نے کہا کہ دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر آپ مجھے ڈالر ٹرانسفر کرتے ہیں تو میں ڈالر میں کے ریٹ پر فیوچر میں پیمنٹ کا پابند ہوں، اگر آپ روپے دیتے ہیں تو میں فیوچر میں روپے ہی دوں گا آج کے ریٹ پر۔ ان کا یہ تو نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر ہم نہیں لیتے ہیں۔ ان کو بھی راضی کر لیا۔ اب وہ واحد معاہدہ ہے جہاں ہم 60 روپے کے حساب سے پیمنٹ کر رہے ہیں، باقی کا جو ہے 250 روپے کے حساب سے پیمنٹ لیا ہم نے، 60 روپے کے حساب سے تھا ڈالر، اور ہم ابھی جو ہے اس کا 250 روپے کے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پر کوئی تلوار لے کر کھڑا نہیں ہوتا ہے، آپ پر زبردستی نہیں کرتا ہے، آپ دستخط نہیں کریں وہ آپ نہ لیں۔ آپ جب ہر چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو مل جائے، تو پھر اس کا نتیجے تو آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، نہ آپ کو نہیں آپ کی اگلی نسل کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ صحیح سر، پچھلی حکومت اسپیشلی قدوس بزنجو والی بڑا کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے ریکارڈنگ کا جو معاہدہ کیا ہے یہ بڑا اچھا کیا ہے، 25% پہ لے گئے ہیں، باقی پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس ہیں، یہ کوئی 30% سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ تو اور ادھر آئے ہیں اسپتال کو فنکشنل کر رہی ہیں وہ کمپنی والے، ویری گولڈ والے، اور اسکول بھی کوئی چھوٹا موٹا بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سوشل لائسنسنگ پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ عوام ہم سے مطمئن ہو۔ تو اس معاہدے کو
آپ بینگ این ایکسپرٹ کیسا دیکھتے ہیں یہ اچھا معاہدہ ہوا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اچھا برا جو ہے کمپیریزن میں ہی کر سکتے ہیں نا. بے شک. ہم پہلے معاہدے کو اس سے اگر وہ کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ پہلے معاہدے میں ہمیں صرف اور صرف رائلٹی کے علاوہ بلکہ ہمیں 25% انویسٹ بھی کرنا تھا. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے ہمیں وداؤٹ انویسٹنگ اینی تھنگ ہمیں 25% جو ہے شیئر ملے گا, نمبر 1. پھر ڈیفینیٹلی جو ہے انہوں نے اس بار ڈیفرنٹ وہ کیا ہے سندھ کے مقابلے میں کہ سی ایس آر کا پیسہ خود جو ہے اس علاقے میں لگا رہے ہیں. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ان لائک سندھ کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو جو ہمارے یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں ان کی بڑی تعداد کو جو ہے انہوں نے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ٹریننگ دے کر اس پروجیکٹ میں لگایا ہے. اور امریکہ بھی بھیج رہے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مختلف جگہ. تو اس میں جو ہے 50% جو ہے بیرک کا ہے, 25% فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, 25% صوبے کا ہے. فیڈرل کا جو ہے اس نے اب اس میں یہ کیا ہے کہ وہ 15% آف 25% وہ سعودی عرب اس میں انٹرسٹڈ ہے. تو اس میں پہلے ان کا معاہدہ یہ پہلے جو ہے وہ $1 ارب دینے کے لیے تیار تھے سعودی عرب والے, لیکن بیرک والے جو ہے انہوں نے اس کی فریش فیزیبلٹی جو ہے دسمبر 2024 تک بنانی تھی کہ جب یہ ہم بنائیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ ایک کمیٹی بنائی ہے, نیگوسیشن کمیٹی, کہ وہ نئے ریٹ کے نئے پتہ چلے کہ ٹوٹل اس کا ذخائر کتنے ہیں, کتنے عرصے تک رہیں گے. پھر جو ہے پہلے جو ہے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے کوئی ریٹ کا تعین کیا جائے گا. اس لیے فی الحال وہ ڈیلے ہو گیا, ورنہ پہلے 10-15 کا ریشو تھا کہ 10% جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان پاکستان راضی تھی اور 15% جو ہے خود رکھنا چاہتی تھی, لیکن سعودی عرب جو ہے وہ 15% پہ جو ہے انسسٹ کر رہا تھا. تو اب 15% پر ایگری کر گئے ہیں. صرف ریٹ کا تعین کرنے کے لیے ایک نیگوسیشن کمپنی بنائی ہے, اور جب ان کی فیزیبلٹی نہیں آ جائے گی اس پر جو ہے بیس کر کے یہ اپنا معاہدہ کریں گے. لیکن صوبے کا جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں کیسا ہے, تو ڈیفینیٹلی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ معاہدہ بھی شاید اتنا نقصان نہ پہنچا سکتا. اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. پہلے ہم نے اس کو 3 سال کے لیے پراسپیکٹنگ لائسنس دیا تھا, ٹھیک ہے. اب پہلی کمپنی کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پراسپیکٹنگ کا کام 3 سال میں مکمل ہو جاتا, اس کے بعد ہم مائننگ یا شیئر ہولڈر ایگریمنٹ کرتے. ہم نے جو ہے ہم بیٹھے رہے, خواب خرگوش میں بیٹھے رہے, اور وہ مسلسل جو ہے وہ آپ وہاں کام کرتے رہے. انہوں نے وہاں ایئرپورٹ کے لیے زمین بھی لے لی اور انہوں نے بہت سارے کام کر لیے, اور ہم پہلے معاہدے میں یہ غلطی کر بیٹھے کہ when mining agreement will be signed, the first right of refusal will be with the second party. یعنی ہم نے یہ جو ہے نا انڈائریکٹلی ہم نے مان لیا کہ مائننگ ایگریمنٹ بھی انہی کو دیا جائے گا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ 3 سال کے بعد اگر ہو جاتا, جتنی پراسپیکٹنگ کی تھی اس کے بعد ہم دوسرا معاہدہ کرتے, تو شاید اب تک ہمیں بہت سارے جو ہے نا گورنمنٹ آف بلوچستان کو اس سے پیسے ملنا شروع ہوتے تھے. اب یہ جو موجودہ بیرک ہے, بیرک نے یہ کیا ہے کہ ان اینٹیسپیشن آف دیئر فیوچر رائلٹی, یہ جو ہے $3 ملین کی چند انہوں نے اقساط جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کو دی ہیں, اور آئندہ جو ہے جب پروڈکشن ہوگی تو اسی جو ہے ریشو سے. لیکن یہ یہاں اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کا جو 25% ہے یا اس کا 50% ہے یا جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے, اس میں ابھی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے بغیر آگے کام نہیں بڑھے گا, جس کے لیے ورلڈ بینک کو بھی اپروچ کیا گیا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی اپروچ کیا گیا ہے, امریکہ کو بھی اپروچ کیا گیا. امریکہ نے شرط لگائی ہے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں گے اگر
ہمیں پریفرڈ امپورٹ ایکسپورٹ کی جو ہے فیسلٹی دی جائے، جو گورنمنٹ آف پاکستان فی الحال دینے کے پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو یہ آگے بڑھنے کا عمل جو ہے ہمیں سوچنا یہ چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو، جو 25% ہے، ہمارے پاس پلان کیا ہے؟ ہم نے کوئی ایسی ٹاسک فورس بنائی ہے ٹیکنیکل لوگوں کی؟ کیونکہ ہمارا اتنا بڑا شیئر ہے تو ہمیں اپنے شیئر کے تحفظ کے لیے ایک ٹیکنیکل ٹیم رکھنی ہوگی، ورنہ یہ نہیں ہے کہ جو راہ خدا انہوں نے چیک دے دیا ہم نے رکھ لیا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 25% کے حساب سے یہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو میرا اپنا جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کو بھی جو ہے یہ مشورہ ہے، چاہے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، لوکل لیول پہ، جو ایکسپرٹ ہیں، جس میں فائننس کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، کارپوریٹ لاء کا، کیونکہ جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں وہ کارپوریٹ لاء پہ ہوتے ہیں، تو کارپوریٹ لاء کا معاہدہ ہونا چاہیے، منرل کے ہونے چاہیے آپ کے ایکسپرٹس، تاکہ ایک آپ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ پھر آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اس میں سے پروسیسنگ کے کون سے کمپوننٹ کو بلوچستان میں شروع کریں گے۔ صرف آپ نے را مٹیریل نہیں بھیجنا ہے، آپ نے یہاں کتنی مین پاور جو ہے ٹرین کرنی ہے، کتنا جو ہے پروسیسنگ یونٹ کو میں جو ہے یہاں بہتری لائیں گے۔ اور ابھی جو یہ معاہدہ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے لیے، وہ جو ہے بن قاسم میں ٹرمینل سے کر رہے ہیں، وہاں فیسلٹیز بھی بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ریلوے کے ساتھ جو ہے ان کا بڑے عرصے سے چل رہا ہے، دا سونر دا بیٹر والی بات یہ ہے کہ ریلوے سے ان کو لنک کرنا چاہیے گوادر کو۔ اس کے دو فائدے ہوں گے کہ ایک تو گوادر میں بھی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، اور اس پورے روٹ پہ جو ہے ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی نظر آئے گی، تو جو بہت ضروری ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ صحیح سر، سی پیک کے بارے میں بتائیں۔ جی ہاں، کہ سی پیک جب ہم اس اسٹوڈنٹ تھے کہتے تھے کہ بھائی سی پیک سے بلوچستان والے تو اتنے خوشحال ہو جائیں گے، ان کی غربت کا خاتمہ ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، سڑکیں بڑی لمبی چوڑی بنے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں بات وہی ہے، میں اللہ معاف کرے جو ہے نا، یہ 2013 میں جو ہے جب یہ پہلی دفعہ چائنیز پرائم منسٹر نے یہ اعلان کیا تھا روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ کا، تو اس وقت میں نے جو ہے یہ تمام یونیورسٹیوں میں سیمینار کروائے تھے کہ یہ ایک اپارچونٹی بھی ہے، ایک چیلنج بھی ہے۔ اگر آپ چیلنجز کا جو اپارچونٹیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو چیلنجز بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یہاں فوری طور پر جو ہے اپنا جو ہے ہوم ورک شروع کرنا چاہیے، اپنے شارٹ میڈیم لانگ ٹرم جو ہے ٹریننگ پروگرام بنا کے اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرنا چاہیے، اپنے جو ہے انڈسٹریز کے لیے جو PC1 تیار رکھنے چاہیے۔ اور وہ جو پہلا معاہدہ تھا جس کو کافی عرصے تک احسن صاحب نے دبائے رکھا، کسی سے شیئر نہیں کیا، اس میں جو $45.69 بلین کا معاہدہ، اسے ہم کہتے ہیں ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس، وہ تھے کنسیشنل ان نیچر۔ اس میں جو ہے بلوچستان کو جو ہے جو شیئر ملا بدقسمتی سے، وہ ٹوٹل 2 پروجیکٹ تھے، ایک 50 بیڈڈ ہاسپٹل، ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ان گوادر۔ اور جو کوریڈور ہوتا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کو، کمرشل ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھانا۔ تو یہ دونوں کے دونوں جو ہیں، نہ تو اس سے کوئی پروفٹ نکلنا تھا، نہ کوئی اس سے انڈسٹری نے چلنا تھا، یہ ہمیں 2 پروجیکٹ ملے اور اس کی ٹوٹل مالیت تھی 0.6 بلین کی۔ تو اگر ہم پورٹ کو ہٹا دیں، کیونکہ پورٹ تو بننی ہی بننی ہے، اس کو میں بلوچستان کے کھاتے میں نہیں گنتا ہوں، ہمیں جو ہے اس پہ جو ہے ہمیں دلچسپی یہ تھی کہ یہ جو کوریڈور بنے گا، اگر کوریڈور کی ہسٹری پڑھیں تو وہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بنایا تھا۔ اس کا مقصد تھا اس پورے علاقے کی ترقی کے لیے، ادروائز یہ شاہراہ بن جاتی ہے، کوریڈور نہیں رہتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے بدقسمتی سے
ہمارے صوبے نے ہمارے چیف سیکریٹری صاحب اس زمانے کے جو تھے اس کا فوکل پرسن ایک ٹرانسپورٹ افسر کو بنایا تھا، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے سی پیک کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، اور ہم نے اس میں کوئی اپنا ٹیکنیکل ورک فورس نہیں بنائی تھی، اور اس زمانے میں بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے جتنا بھی جو ریلیونٹ لوگ تھے وہ منسٹر اور وہ ہمارے لوگ تھے، لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج جب میں ایک دفعہ سیمینار کرنے کا وہاں گیا گوادر میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ گوادر جو ہے سی پیک کے ماتھے کا جھومر ہے، نہ یہاں پینے کا پانی ہے، نہ یہاں بجلی ہے، نہ یہاں اور کوئی فیسلٹیز ہیں۔ اب ایران سے جو ہے بجلی آ رہی ہے اور وہ ان کی مرضی ہے، جب کم کر دیتے ہیں، جب زیادہ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کا اپنا۔ اچھا، ہم نے ڈی سیلینیشن پلانٹ، بہت پہلے کی بات ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات، جب میں وہاں گیا اس زمانے میں انگریز نے ڈی سیلینیشن پلانٹ بنایا تھا جو پورے اس علاقے کی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ آج ہم نے ایک جو ہے بی ڈی اے نے بنایا تھا جو 15 سال اس کے کنٹینر پڑے رہے، سارا پیسہ ضائع ہو گیا، آج اس کو دوبارہ ہم وہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بلینز میں چلا گیا۔ کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے جو ہم نے کام آج کرنا ہے ہم وہ 15 سال بعد کرتے ہیں، اور ہم اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں۔ جتنا پانی خریدا گیا ہے وہاں کے لوگوں نے اگر اس قیمت پر جو ہے ہم 4 ڈی سیلینیشن پلانٹ بنا لیتے تو وہاں کے لوگوں کا پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ سی پیک کا اب ایک ہم بوستان یہ جو سی پیک کے آنے سے بہت پہلے سے چل رہا ہے، آج تک ہمارا ایک ہی انڈسٹریل جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نہیں بنا پائے ہیں۔ تو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے اب تک سی پیک پہ جو وہاں کام ہوا ہے، چائنیز کا اپنا شپ آتا ہے، اپنی مین پاور آتی ہے، اپنا ایکوپمنٹ آتا ہے، تو ہمارے یہاں اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ اب تک نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن میں اس میں ان کو جو ہے دوش نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ جو کام معاہدہ کرنے والے ہیں، مثلا احسن اقبال صاحب سے کوئی پوچھے کہ مجھے بتائیے کہ لاہور کا جو ہے اورنج ٹرین کا سی پیک سے کیا تعلق تھا؟ اس میں $2 ارب لگا دیے، اور جہاں سے نکل رہے ہیں وہاں $0.6 بلین لگا رہے ہیں۔ اب تک $23 ارب کے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ $23 ارب کے؟ جی، اور جس میں سے بلوچستان کا تقریباً جو ہے وہ میرا خیال $1 ارب بھی نہیں بنتا، یا $1.25 ارب۔ وہ بھی اکثریت تو ایئرپورٹ پہ لگ گئی۔ نہیں، وہ جیسے ایئرپورٹ بنایا یا دوسرا بنایا، یعنی جو آپ کا کام کی چیزیں ہیں وہ ابھی تک جو ہے بلوچستان کو، جس سے دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بلجنگ یوتھ ہے۔ تیزی سے ہم یونیورسٹیوں سے جو ہے بچے نکال رہے ہیں، ان کے لیے روزگار کوئی نہیں ہے۔ تو آج کل ایم اے بی اے کی کوئی وقت نہیں ہے، جب تک ٹیکنیکل، یہ آپ کے ٹیکنیکل لوگ ہیں جو یہ چلا رہے ہیں، یہ جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا ٹیکنیکل مین پاور بنا دیتے، کیونکہ صرف پورٹ پر اور ایئرپورٹ پر 130 ٹریڈز انوالو ہیں، اگر اس کے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کون سے ہیں، اس کے لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے پریارٹی آپ کو دینی چاہیے تھے گوادر کو، پھر مکران ڈویژن کو، پھر آپ جو ہے بلوچستان کی طرف آتے۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ٹیکنیکل مین پاور چاہیے تھی جو نہیں ملتی تھی تو آپ دوسرے صوبوں سے لاتے۔ صحیح سر، یہ کیا وجہ ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو یوتھ اٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو انگیج نہیں کیا، اب وہ مختلف صورتوں میں اٹھی ہوئی ہے، مزاحمتی تحریکیں بنی ہوئی ہیں اور وہ یہی چیزیں اٹھاتی ہیں۔ لیکن اس کی چھوٹی سی میں مثال دوں، میں 1985 میں پہلی دفعہ میں گیا، جو ہے زبیدہ جلال کے والد صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، میں ان کے اسکول دیکھنے گیا مند میں۔ تو تربت سے مند تک ایک ہمارے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، محمد شہید صاحب، وہ جو ہے نا وہ ان دنوں فوڈ میں تھے، وہ اپنی جیپ میں لے کے گئے۔
تو یقین کریں تربت سے مند تک کا جو ہے وہ گریڈڈ روڈ بھی نہیں تھی، اور وہ کئی دفعہ ہماری وہ جو ہے پنچر ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں اگر مند میں کوئی خاتون کو مسئلہ ہوتا ہے وہ تو تربت تک آنے سے پہلے اللہ کو پیاری ہو جائے گی، اور وہاں کے بچوں کا کیا قصور ہے کہ نہ وہاں پینے کا پانی ہے، نہ انڈسٹری ہے، نہ گورنمنٹ کی پریزنس ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ گریزی کے علاوہ کیا کریں گے؟ وہاں تو آپ کو پاکستانی سگریٹ کے علاوہ کچھ چیز نہیں ملتی ہے۔ تو جو ہے اب یہ جو بچے مانگ رہے ہیں، اس میں تو پہلے مجھے بھی غصہ آتا تھا جب یہ میں نے پورا بلوچستان ڈیٹیل میں نہیں دیکھا تھا۔ اب میں نے 35 ڈسٹرکٹس دیکھے ہیں، میں کہتا ہوں یار ان کا تو قصور نہیں ہے، وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، آئین کے مطابق ان کا بھی رائٹ ہے، تو ان کو یہ بیسک سہولتیں کیوں نہیں ہیں؟ لیکن سر ریاست اس پہ یہ کہتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت روڈ نہیں تھا، ریاست اب کہتی ہے کہ ہم نے ان کو روڈ بھی دے دیا ہے، ہم نے ان کو وہاں میڈیکل کالج بھی دے دیا ہے، یونیورسٹیاں بھی دے دی ہیں، ڈگری کالجز بھی دے دیے، آہستہ آہستہ ہی تبدیلی آتی ہے۔ نہیں بھائی دیکھیں آہستہ کتنا آہستہ چلیں گے، 75 ایئرز بن گئے ہیں۔ 75 ایئر میں اگر 1970 سے بھی دیکھیں تو اب میں 1970 کا واقعہ بتا دوں۔ ایک دفعہ جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک تھیں، یا ان سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا میڈم آپ نے پی ایچ ڈی کب کی؟ انہوں نے کہا فلاں۔ میں نے کہا جب یہ صوبہ بنا تو یہاں صرف ایک انٹر گرلز کالج تھا، یہ 1970 کی میں بات بتا رہا ہوں، اور ٹوٹل جو ہے 25 کلومیٹر جو ہے کوئٹہ کے علاوہ 25 کلومیٹر میٹل روڈ تھی۔ آپ کے پاس پائپڈ واٹر جو ہے کوئٹہ اور سبی کے علاوہ کہیں نہیں تھا۔ آپ کا ایک جو ہے ڈگری کالج ایک تھا، انڈسٹری آپ کے پاس تھی نہیں۔ اس سے آپ نے یہ صوبہ شروع کیا ہے، اور اب جو ہے پہلے لوگوں میں شعور نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے یہی زندگی ہے، اس لیے وہ اس پر قانے تھے۔ اب جو ہے میڈیا نے ان کی آنکھیں کھولی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ میں صوبے میں، ہمارے ساتھ کے شہر میں یہ ہو رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ میں بھی کالج دے دیا آپ نے، کالج کے ساتھ آپ نے کیا جاب اپارچونیٹیز دی ہیں؟ کالج سے تو بات نہیں بنتی ہے نا، وہ کالج جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے ڈگری گلے میں لٹکا کے تو اس کو جو ہے پیٹ نہیں بھرے گا نا، اس کو تو بچوں کے لیے، گھر کے لیے، والدین کے لیے کمانا پڑتا ہے۔ سر یہ تو اب صوبائی حکومت کا ہے نا، 18ویں امینڈمنٹ میں یہ نہیں کہہ، میں نے دیکھیں میں نے یہ بات نہیں کی یہ وفاق کا یا صوبے کا ہے، جو صوبے کا بھی ہے۔ میں سمپل سے ایک بات بتا دوں، پتہ نہیں آپ گئے یا نہیں گئے، آپ سوئی گئے ہیں؟ جی میں ڈیرہ بگٹی گئے ہیں؟ جی گیا۔ دیکھیں ڈیرہ بگٹی اور سوئی 1954 میں گیس آئی تھی، اگر اس میں 5% آف دا ٹوٹل ریونیو جنریٹڈ فرام دا سوئی فار دا گورنمنٹ آف بلوچستان اگر وہاں لگاتے تو وہ بلوچستان کا سب سے ترقی یافتہ ترین شہر ہوتا۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو صوبے کا کام ہے نا، کہ جہاں سے جو وسائل نکل رہے ہیں اس کا ایک حصہ اس صوبے کے اس ڈسٹرکٹ میں لگنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں لگاتے ہیں تو یہ آپ کی کوتاہی ہے۔ ہر گناہ کسی اور کے سر پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ گناہ ہمارے ہیں، کچھ گناہ وفاق کے ہیں۔ اگر میں ان کی لسٹ کروں تو 1948 سے جو ہے میں ایک لمبی لسٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وفاق نے کیا زیادتیاں کی ہیں، لیکن ہم نے بھی تو اپنے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کی ہیں نا۔ اب یہ مجھے بتائیے، چھوٹی سی بات بتا دیں، بہت ہی چھوٹی سی، اب کوئلہ پھاٹک سے لے کر ایئرپورٹ روڈ تک یہ کتنے ارب روپے ضائع کیے ہیں، اس پہ کچھ بنا ہے، توڑا ہے، بنایا ہے، توڑا ہے، بنایا ہے، اس میں ہم یہ ترقی تو نہیں ہوتی ہے نا یار۔ جو مونومنٹس بنائے تھے ان میں سے کوئی ثابت ہے؟ کروڑوں روپے ضائع کیے ہیں نا۔ آپ نے وزیر اعلیٰ کے گھر سے ادھر تک جو آپ کا یہ ہے یہ ہائی کورٹ تک آپ نے بونسائی لگائے۔ میں نے پہلے ہی سال کہا تھا کہ کچھ دنوں میں غائب ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایک نے حسب توفیق اس کو چوری کر کے لے گیا، کیونکہ وہ اس سے شہر میں رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ اب وہ درخت لگاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے پام کے ٹریز لگائے، ہم نے کروڑوں روپے خرچ کیے، پام یہاں کا پودا نہیں ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ تو دیکھیں پلاننگ نہیں ہے۔ نہیں پلاننگ کیا ہے؟ یہ آپ نے کوئلہ پھاٹک والے جو پل دیکھا ہے، میں ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ میں تھا، ایک باہر کے کچھ لوگ آئے، ان کا اس سے زیادہ احمقانہ پل ہو نہیں سکتا ہے،
کیونکہ جب آپ نے روڈ اتنی چوڑی کر دی ہے سارے لوگ اسی سے آتے جاتے ہیں, پل سے تو کوئی بھی نہیں آتا ہے. آپ نے پل بنا دیا, جہاں سے بنانا چاہیے تھے, جہاں اتارنا چاہیے تھا وہاں نہیں اتارا, رش اسی جگہ ہے. کوئلہ پھاٹک پہ اسی طرح رش ہے, نوا کلی چوک پہ اسی طرح رش ہے. تو آپ نے محض ایک ٹھیکیدار اور ایک انجینئر کے فائدے کے لیے ایک اسٹرکچر بنایا ہے. صحیح. سر آتے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں وفاق کی جانب سے یہاں بھی, تو وفاق والے الزام لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وفاق نہ ہو تو بلوچستان چلے ہی نہ. جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ جو بجٹ تھا جسٹ وہ 48 بلین تھا, 2009 کی آپ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد تو آپ لوگوں نے کی وہ تو اب ہزاروں میں چلا گیا. موجودہ کی بات کروں تو 955.6 بلین ہے. اب اس میں اگر ہم وفاق کی ٹیکس کلیکشن کی بات کریں وہ جسٹ 44 بلین ہے. اب باقی تو یہ تو وفاق سے آنا ہے. دیکھیں تو وفاق یہ کہتا ہے کہ صوبہ چلی ہماری بیس پہ رہا ہے. یہ نہایت ہی حماقت ہے. یہ ہماری جو ہے کچ فہمی بھی ہے اور ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا بھی ہے. گیس کس کی ہے؟ میری ہے نا, صوبے کی ہے نا. جی. وہ صرف ایز اے ایجنٹ اس کو جو ہے کہ اس کے پیسے وصول کر کے ہمیں بیچتے ہیں, تو یہ ہماری مدد تو نہیں ہوئی نا یار. بے شک. اگر میں خود بیچوں تو مجھے پیسے ملیں گے. ہماری جو ہے وہ ایز این ایجنٹ کرتے ہیں اور اس ایجنسی کا پیسہ لیتے ہیں, اس کلیکشن کا. تو یہ میجر ہماری آمدنی جو ہے این ایف سی جو ہے, اگر مجھے سے فار ایگزامپل مان لی ان کی بات, اگر مجھے 9.09% مل رہا ہے تو پنجاب کو کتنا مل رہا ہے؟ تو پنجاب کو جو ہے وفاق سے زیادہ پیسہ مل رہا ہے, یا وفاق پنجاب کو پال رہا ہے یا ہمیں پال رہا ہے؟ اچھا ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں. بلوچستان کی ٹوٹل وفاق کی اور صوبائی جو ہے نا پی ایس ڈی پی کی رقم وہ تقریباً بنتی ہے 600 ارب. ٹھیک ہے, کتنے بنتے ہیں؟ 600 ارب. اب وفاق کا جو پی ایس ڈی پی ہے 900 ارب کا ہے. پنجاب کا پی ایس ڈی پی جو ہے وہ 7-8 ارب کا ہے. کے پی کے کا جو ہے وہ بھی جو ہے 5 ارب سے زیادہ ہے. سندھ کا جو 8 ارب ہے. اس سب کو جو ہے 800 ارب ہے. ان سب کو جمع کریں کو 56% پہ, جی 56% پہ 3,000 ارب روپے لگ رہے ہیں. اور اس پہ جو ہے اس صوبے پہ لگ رہے ہیں ٹوٹل 500 ارب, جو 44% آف دا لینڈ ماس ہے. پنجاب میں چونکہ وہ وفاق پاکستان کا صوبہ جو ہے ویسٹ پاکستان کا دارالحکومت تھا, 1958 سے لے کر جب سے 1 یونٹ بنا 1958 سے لے کر 1970 تک وفاق کا سارا پیسہ کہاں خرچ ہوا؟ لاہور پہ ہوا, پنجاب پہ ہوا نا. تو ہم نے تو اپنا سفر ہی شروع کیا ہے, کیونکہ اس وقت تک تو اس صوبے کو جو چھوٹے چھوٹے ادارے تھے ان کے تنخواہوں کے علاوہ اس صوبے میں تو ترقیاتی کوئی کام بتا دیجئے جو اس زمانے میں کیا تھا. کیا پورٹس کی ترقی ہوئی تھی؟ کیا انڈسٹری بنائی گئی تھی؟ کیا ہمارے ریلوے لائن کو بڑھایا گیا تھا؟ کیا چیز کی تھی؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو یہ نہ کہیں وہ ہمیں پال نہیں رہے ہیں. اگر ہمارے یہاں سے ٹوٹل جو ہے ہماری کوسٹ کا, ہمارے جو ہے افغانستان اور ایران سے جو ہونے والا ٹیکسز ہیں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا, وہ جو ہے ہماری منرل کا جو ہے وہ سارا حساب کیا جائے اور ان کے بہاف پر بغیر پیسہ لیے ہوئے جو ہم وفاقی ٹیکس جو ہے کلیکٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کا ہمیں کوئی نہیں پال رہا ہے. ہمارے اتنے وسائل. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. وفاق جو ہے بینکنگ کنسورشیم جسے کہتے ہیں, میں 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, آج کا میں نے ایک ریسرچ کی تھی. بینکنگ کنسورشیم سارے بینک ملا کر جو ہے 2 قسم کے لون دیتے ہیں. ایک کا جو ہے فارم لونز کہلاتے ہیں, ایک نان فارم لون انڈسٹریز وغیرہ کے لیے ہیں. فارم لون جو ہے پولٹری فارم, ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, فلاں اس کے لیے. اس صوبے کو پتہ کتنا ملتا ہے؟
ایک میں ملتا ہے 1%، ایک میں ملتا ہے 0.5%۔ میں نے NFC میں یہ بات کہی، میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی بلوایا تھا، چونکہ میں نے یہ فگر لیے بھی اسٹیٹ بینک سے تھے، تو انہوں نے کہا، تو ہمارے منسٹر خزانہ جو تھے اس زمانے میں جو ہے ترین صاحب، ان کا مسٹر خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جو ہے ریپیمنٹ کا جو ہے کوئی وہ کلچر نہیں ہے۔ میں ہنس پڑا، کہتا کیوں، میں نے کوئی جوک سنایا؟ میں نے کہا جی اگر ٹوٹل بھی کھا جائیں تو 1% ہی کھائیں گے نا، کیونکہ یہ 1% آپ دے رہے ہیں، جس کو آپ 80% دے رہے ہیں وہاں 15% ڈیفالٹ ہو تو کتنا ہوگا؟ He has got no answer۔ میں نے کہا اگر آپ مجھے 9.09% ان دونوں مدات میں مجھے لون ہمارے صوبے کے لوگوں کو دیں تو یہ جو زمین ہے خشکاوا ہے، یہ اتنی گندم پیدا کر سکتی ہے کہ جو پنجاب کو بھی فیڈ کرے گی۔ ابھی تو سر کہہ رہے تھے کہ اس دن DGISPR صاحب کی بھی پریس کانفرنس تھی کہ وفاق سب سے زیادہ بلوچستان پہ خرچ کر رہا ہے۔ کہاں کر رہا ہے؟ کس چیز پہ؟ میرے ساتھ جو ہے DGISPR کو بٹھا دیں، ہاں، میں ایک ایک فگر میں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہوں، کہاں کر رہا ہے، کس چیز میں کر رہا ہے۔ وہ یہی جو میں نے کہا نا ابھی یہ اسٹیٹس کہ ان کے جسٹ 44 بلین ان کی ٹیکس کلیکشن ہے، باقی سارا ان کو وفاق دے رہا ہے۔ ایک جواز وہ یہ اٹھاتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں ابھی جو یہ ساؤتھ پیکیج کو دیا ہے 600 بلین کہ ہم اتنے 600 بلین کے پروجیکٹس ہم نے ساؤتھ میں دیے، باقی ہم پتہ نہیں کیا کیا کرا رہے ہیں۔ دیکھیں میں تو سمپل سی بات یہ کرتا ہوں کہ سینگ از بلیونگ۔ آپ کوئی ایسا چیز بنائیں جس کا جو ہے میں بینیفٹ جو ہے اس صوبے یا ہمارے، دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے، ہمارا ایبل باڈیڈ یوتھ جیسے آپ کے ساتھ بچے ہیں، یہ ہیں 1.5 لاکھ۔ ہمارے پاس IIT چندری گڑھ روڈ کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے شیخو گجرانوالہ روڈ کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی جو ہے روزگار جو ہے صرف اور صرف گورنمنٹ کے اداروں کے علاوہ ان بچوں کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ کہاں جائیں گے؟ ایک بچے کے ماں باپ جو ہے 5 لاکھ 10 لاکھ اس کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے جونیئر کلرک کی پوسٹ ملتی ہے، سینئر کلرک کی، اور وہ بھی اگر میرٹ پہ ملے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ وہ بچہ کہتا ہے اس صوبے کو، اگر تو میں مان لوں، میں بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اگر NFC وفاق کی ہیلپ ہے تو ہم سے زیادہ تو یہ وفاق جو ہے KPK اور سندھ اور پنجاب کو دے رہے ہیں، تو اس کو بھی وفاق کے ٹیکسز جو ہے سارے ٹیکسز انہوں نے سوائے سروس، اور وہاں چوری کا کتنا بڑا وہ ہے۔ میں آپ کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ 7th NFC میں ہم نے ایک اور بھی کام کیا تھا، ٹیکس آن سروسز ہم نے ڈیوالو کر دیا صوبوں پر۔ پہلے یہ جو ہے نا کسی اسٹیج پر 1960 کی دہائی میں وفاق نے بغیر کسی ریزن کے یہ ٹیکس جو ہے اپنے طور پر جو ہے اپنے پاس کر لیا تھا۔ ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ صوبائی ٹیکس ہے۔ اس وقت جو ہے یہ جو وفاق ہمیں پتہ کتنے دے رہا تھا، ٹوٹل سال میں 70 کروڑ روپے اس مد میں صوبے کو ملتے تھے ٹیکس آن سروسز۔ ہمیں تقریباً اس سال 6 مہینے ہوئے تھے، 6 مہینے میں جب یہ ہم نے اپنا یہاں BRA بنایا، جبکہ اس کا کوئی سٹرکچر نہیں تھا، 2 لوگ تھے، تو ہم نے 1.5 ارب روپے کلیکٹ کیا تھا۔ آج جو ہے وہ جو ہے کم از کم 20-25 ارب روپے جو ہے یہاں سے مل رہے ہیں۔ اگر یہی ٹیکس وفاق کے پاس ہوتا تو زیادہ سے زیادہ 1.5 ارب 2 ارب روپے مل رہا ہے، تو کتنی بڑی لیکیج ہے ان کے ٹیکس مینجمنٹ سسٹم میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح سر، ابھی یہ جو یہ ماڈل ہے، پیسہ تو آ گیا، اب ہم دیکھتے ہیں PSDP میں کہ ہر MPA کی بدقسمتی سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسی اسکیمیں ہوں، فیج ٹائپ کی اسکیمیں ہوں جس میں زیادہ سے زیادہ مال ملے، اس سے اتنی پبلک فیسیلیٹیٹ نہیں ہوتی۔ کوئی واٹر سپلائی بھی اپنے گھر میں لے گیا ہے، کوئی روڈ بھی ہے تو اس کو فارم ہاؤس کو جا رہا ہے۔
تو یہ بھی تو کوئی دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، سمپل سی بات یہ ہے، پی ایس ڈی پی جو ہے یہ ایک قسم کا جو ہے نا اس صوبے اور اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا وہ کہنا ہے ڈرین ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ کوئٹہ کراچی روڈ پر کب گئے؟ میں کوئی بائی روڈ 2 ہفتے آپ نے دیکھا سینکڑوں عمارتیں ایسی ہیں بنی ضرور ہیں، کبھی استعمال نہیں ہوئی ہیں یا مختلف سٹیجز پہ چھوڑ دی گئی ہیں، اس پہ سینکڑوں ارب روپے ہم نے پی ایس ڈی پی کے ضائع کیے ہیں۔ بے شک، کیونکہ میں پی ایس ڈی پی کا ایک سکیم لاتا ہوں لیکن چلانے والے آپ ہیں، آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میری جو ہے وہ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، یہیں جو ہے آپ جس یہ اسمگلی روڈ پر جائیں، اس زمانے میں جو ہے جیسے ہی میں چلا گیا پہلے میں اپوز کرتا رہا، انہوں نے جلدی سے چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک فوڈ سٹریٹ بنا دی، ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ اس طرح فوڈ سٹریٹ نہیں چلے گی، پھر کیا ہوا، شکر ہے کہ گورنر نے اس کو تعمیر نو کو دے دیا، اب وہاں چل رہا ہے، ورنہ 5 سال تک بغیر کسی کوئی بھی وہاں اسٹال لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ گندے نالے پر کون فوڈ سٹریٹ بناتا ہے دنیا میں۔ یہ ہمارا پی ایس ڈی پی ہے کہ ہم نے بنا دیا کہ اچھا اس میں زیرو کرپشن بھی ہو، میں کہتا ہوں زیرو کرپشن بھی ہو، پیسے ضائع ہو گئے۔ ہم نے شیرانی ڈسٹرکٹ کب بنایا؟ آپ لوگوں کے گھر کے قریب کب بنایا تھا؟ کم از کم 15 سال ہو گئے، جی ہو گئے ہیں نا؟ جی آج بھی وہ پوری طرح فنکشنل ہے نہیں، کتنی عمارتیں، کتنا پیسہ لگا ہوگا؟ بے شک۔ ہم نے اس طرح کے بہت سارے دیکھیں، پی ایس ڈی پی جو ہے جب تک کہ یہ ٹیکنیکل لوگ نہ بنائیں اور اس کو جو ہے ضرورت کو دیکھتے ہوئے نہ بنائیں تو یہ کبھی بھی آپ کے لیے، عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جب سے ایم پی اے صاحبان کا کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ناراض بھی ہوں میری اس بات سے، ہر ایم پی اے جو ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، یہ میں اپنے علاقے میں ملائوں گا، تو صوبائی نوعیت کے پروجیکٹ کون بنائے گا؟ اگر جو ہے موسیٰ خیل والا موسیٰ خیل میں بنائے گا، آوران والا آوران میں بنائے گا، اور وہ اپنے جو ووٹر ہیں ان کے لیے بنائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ بے شک، کہ جی میں نے دیکھے فلاں کام کر دیا۔ اب یہ جو صوبائی نوعیت کے ہیں، انٹر جو ہے وہ ٹرانس ڈسٹرکٹس جو ہے، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ یا ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن کی یہ روڈز ہیں یا کنیکٹنگ اور فیسلٹیز ہیں یا ہاسپٹلز ہیں، وہ پھر کون بنائے گا؟ ہم نے جب سے یہ جو ہے صوبہ یعنی یہ ہمارے ایم پی اے صاحبان والا جو کام شروع کیا ہے، یہ پیسے ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم جلدی جلدی بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو پی سی 1 ہے یا اس کا جو ٹیکنیکل وہ ہے، وہ بنانے والے ہر ادارے میں ایک آدھ ہے اور وہی کٹ اینڈ پیسٹ بناتا ہے۔ جب پریکٹیکلی اس پہ کام کرتے ہیں، جس کی ایک مثال میں یہ دے دیتا ہوں، یا آپ کا جو پل ہے بے نظیر فلائی اوور، یہ شروع ہوا تھا 22 کروڑ سے، لیکن اس کے پی سی 1 میں اتنی خامیاں تھیں کہ اس کو 4 سال لگے بننے میں، اور اس پہ 56 کروڑ روپے کا خرچہ آیا، جس میں 3 پل بن سکتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ چوری کے نہیں ہیں نقصانات، یہ جہالت کے نقصانات ہیں، یہ اگنورنس کے نقصانات ہیں، یہ انڈیفرنس کے نقصانات ہیں کہ ہم نے بس ایک پی سی 1 آیا کہ شروع کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے ریلوے کی زمین کا تو ہم نے وہ جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، ہم نے یہ جو گھر گرانے تھے اس کا تو ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، ہمارا کام رک گیا۔ ہم نے اس کمپنی کو آئیڈل مشین چارجز 4 کروڑ روپے دیے تھے اس زمانے میں، جبکہ اس کا ٹوٹل منافع اتنا نہیں بنتا تھا۔ تو پی ایس ڈی پی دیکھیں ضرور بنائیں، ایک اس کا میجر چنک جو ہے صوبائی نوعیت کا ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو کام آپ کے ایم پی اے صاحبان کر رہے ہیں، یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، نالیاں بنانا، روڈ بنانا، نیلی ٹینکی دینا، ٹائلنگ کرنا، یہ آپ کا نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا، ابھی جون قریب آنے لگا ہے نا، کوئٹہ میں ہر جگہ فٹ پاتھ بنے ہوئے توڑے جا رہے ہیں، دیکھ لیا ہے نا آپ نے، کیا اس کی ضرورت ہے؟
नो। تو اس کو اچھا ہر بار بنتے ہیں تو اس کا کوئی جواب دیتا ہے؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہ ہمارا ہنا بائی پاس جو تھا، جو پانی بہا کے لے گیا، جی اس سے پہلے جو ہے ہم نے اس میں یہاں سے نواں قلی وہ چوک سے لے کر وہاں تک ہم نے اس پہ وہ لگائے تھے، پول لگائے تھے بجلی کے، جی ٹھیک ہے، اس پہ کبھی بجلی نہیں دی گئی، اور اس میں سے 90% پول کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ہوا سے گر گئے تھے۔ اب وہ یہ پی ایچ ڈی پی کا کیا یہ فائدہ؟ اچھا کبھی اس طرح کی چیزوں کا کسی نے پوچھا ہے کہ یہ کیوں ہوا ایسا؟ آج بھی کوئٹہ میں کینٹ کی جو پرانی روڈیں ہیں جو انگریز کے زمانے سے ہوئی تھی، آج تک اس پہ کسی بارش پانی برف نے کوئی فرق کیا؟ ہماری روڈ ہر دوسرے سال جو ہے کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ ہماری بلڈنگ کیوں جو ہے کریک ہو جاتی ہے؟ تو سر احتساب والے ادارے کہاں ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ احتساب عدالتی ہوتا ہے، ہر ادارہ۔ دیکھیں میں اگر بہت بڑا نقصان کر دیتا ہوں، پھر میرا کیس کہیں پر چلا جائے تو وہ نقصان تو ہو گیا نا۔ ہمیں تو ہمارے سسٹم میں ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جیسے ہی غلط ہوا ایک بلنک ہونا چاہیے کہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ اچانک جو ہے ہمارے یہاں 15 سال کے بعد اتنے ارب کا نقصان ہو گیا، اچانک نہیں ہوا ہے بھائی۔ اور جب یہ 15 سال چلتا ہے تو اس کے 3 ہی وہ ہوتے ہیں نتائج، وہ ہیں یا بڑے لوگ یا سپروائزر جو ہے یا خود ملوث ہیں، یا وہ کچھ جانتے نہیں ہیں، یا وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ کیونکہ مسلسل آپ کا جو سٹاف ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک دفعہ کوئی غلط کام کر دیتا ہے، آپ کے نظر سے نہیں گزرتا ہے، تو یہ میں مانتا ہوں۔ اگر یہ مسلسل غلط کر رہے ہیں تو یا تو آپ کو کام نہیں آتا، یا آپ جو ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے کہ یار چلو تھوڑا یہ بھی کما لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی ہے نا؟ بالکل یہ پوزیشن ہے۔ صحیح سر، ہم نے سیاسی لوگوں کی بات بھی کی، لیکن جو الیکشن چلے ہوئے ہیں بلوچستان میں تو شروع سے ہی سوالات اٹھتے تھے، لیکن اس دفعہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اخیری ہو گئی۔ یہ فارم 45 پہ کوئی اور جیتا ہوا ہے، 47 کسی اور کے نام کا آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان اور پشتونخوا کے کچھ علاقے، یہاں یوتھ بڑی تعداد میں موبلائز ہو رہی ہے، اور ان کا جو سٹانس ہے بہت سخت سٹانس ہے۔ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو ڈائریکٹ ان پر الزامات لگاتے ہیں کہ یہ ہر چیز میں انوالو ہوتے ہیں، یہی گیم خراب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں ابھی بلوچستان میں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جلسے ہیں، تحریکیں ہیں، کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک بات کہوں گا، اگر ہم تو بات ڈیموکریسی کی کرتے ہیں تو ہمیں ڈیموکریسی جو ہے اس کے اصولوں کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ صرف ڈیموکریسی کتابوں پر یا نعروں پہ یا جو ہے تقاریر میں وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میجورٹی ووٹ جس کا ہو، چاہے اگر تو پھر آپ اس کو ختم کر دیں، آپ یونیٹری سسٹمز کا بنا دیں، صدارتی نظام بنا دیں کہ وہ جس طرح سے اپنی کابینہ کر دیں۔ اگر آپ نے جب یہ بنا دیا ہے، دیکھیں سب سے پہلی اور سب سے اچھی گورنمنٹ کون سی تھی اس صوبے میں؟ کون سی اچھی گورنمنٹ تھی؟ اور سب پہلی تھی وہ تھی عطا اللہ مینگل کی۔ جی اس کو جو ہے کیوں گرایا گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس وقت ہم جوان تھے، یونیورسٹی کالج میں تھے، تو وہ جو ہے اس میں آپ نے ایک اور بات دیکھی ہوگی، اس میں تمام زندگی کے شعبوں کے اور زبانوں کے لوگ شامل تھے، پشتون بھی شامل تھے، بلوچ بھی شامل تھے، ساؤتھ بھی شامل تھا، نارتھ بھی شامل تھا، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ اور مولانا صاحبان بھی شامل تھے۔ ہم نے اس کے بعد جو ہے مینیج کرنا شروع کر دیا، ڈیموکریسی کو مینیج کرنا شروع کر دیا۔ جیسے امریکہ جو ہے، امریکہ بھی ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے،
جب کسی ایک ملک میں ڈیموکریسی سے کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو اسے پسند نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی نہیں پسند ہے. تو ہمیں اپنی پسند والی بات نہیں ہے، ہمیں ڈیموکریسی یا تو رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے. اور اب جو ہے دور ختم ہو گیا ہے. اب جو ہے وہ کہتا ہے نا کہ بیل ہیز رنگ، دا سونر دا بیٹر. اگر آپ یہ ڈیلے کریں گے آپ ایک irreparable لاس جو دیں گے، کیونکہ آپ کسی بھی چیز کو بیونڈ سرٹن لیول سپریس نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. سر آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ بلوچستان کا جو یوتھ ہے وہ سب ورین میں بھی ہے، بڑا سوچتا بھی ہے کہ کیا ہوگا. دیکھیں میرا اپنا تو یہ ہے کہ چھوٹی سی بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے کہ ہر تبدیلی معاشرہ نہیں لاتا ہے، تبدیلی انڈیویجولز لاتے ہیں. ٹھیک ہے، معاشرہ اس کو فالو کرتا ہے. تو میرا اپنا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا ایک فرض ہے. میں جو کر سکتا ہوں، جیسے اس وقت بلوچستان کے یوتھ میں ہم کہتے ہیں کہ انہیں جاب نہیں مل رہی ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کوئی بھی ٹرائب اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی جو ہے ڈسٹرکٹ دکھائی دے، وہاں ارب پتیوں کی کم از کم جو ہے درجنوں ارب پتی ہیں. بے شک. وہ جو ہے ایک دن کا جو ہے کراچی، لاہور، پشاور اور دبئی اور ادھر جو خرچہ کرتے ہیں، اگر وہ ان بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائیں، کیونکہ سرکار زیادہ عرصہ اس سے زیادہ روزگار فراہم نہیں کر سکتی ہے. واحد ذریعہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. آپ ایک مثلاً ہاسپٹل بناتے ہیں، یا آپ ایک ہوٹل بناتے ہیں، یا ایک فیکٹری بناتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ تھاؤزنڈ کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. میں نے فرنیچر پرووائڈ کرنا ہے، آپ نے الیکٹریسٹی کی چیزیں وہ پرووائڈ کرنی ہے، کسی نے جو ہے کرشر میں کام کرنا ہے. یعنی یہ سارے کے سارے 26 ٹریڈ جو ہے صرف کنسٹرکشن میں شامل ہوتے ہیں. ہمارا جو یہ ہے نا، یہ جو باہر لگا رہے ہیں اس وقت، آپ حیران ہوں گے، بلوچستان کا ایک بہت بڑا جو امیر طبقہ ہے وہ دبئی میں بہت بڑا انویسٹر بن چکا ہے ریئل اسٹیٹ میں. میرا اپنا تو ایک ویو ہے. میں یہ کہتا ہوں جعفر ہو تم صرف جعفروں کے لیے کرو تو وہ بھی اس صوبے کا فائدہ ہے. مینگل ہو تو مینگلوں کے لیے کرو، وہ بھی صوبے کا فائدہ ہے. ترین ہو ترینوں کے لیے کرو تب بھی صوبے کا فائدہ ہے. آپ اپنے پیسے ان لوگوں پہ، یعنی کمائی یہاں سے ہے نا، بے شک اس زمین سے کمائے ہیں. چاہے آپ گوادر میں رہتے ہوں، چاہے تربت میں رہتے ہوں، چاہے مکران کسی جگہ رہتے ہوں، اس صوبے نے آپ کو نام، پہچان اور پیسہ دیا ہے. بے شک. یہ جا کر جو ہے میں انگریز کے لیے استعمال کیوں کروں؟ میں جو ہے پنجاب کے اور کے پی کے اور اس میں کیوں؟ انہوں نے کتنے آ کر یہاں ہمارے لیے کام کیے کہ ہم وہاں لگاتے ہیں. کراچی میں آپ کے لوگوں نے کتنا انویسٹ کیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ بہت زیادہ. آپ کو پنجاب میں کتنے لوگوں نے انویسٹ کیا، اسلام آباد وغیرہ میں؟ آپ سہیں ایک ایک مکان جو ہے یہاں جو امیر ترین کا مکان ہوگا وہ 5 کروڑ کا ہوگا یہاں. ادھر ایک عام سا جو گھر یہ لوگ بناتے ہیں وہ 8 کروڑ کا ہوتا ہے. ایک فلیٹ 8 کروڑ کا ہوتا ہے. اور میں آپ کو کم از کم یہاں بیٹھے ہوئے کم از کم 200 ایسے افراد بتا سکتا ہوں جو انہوں نے وہاں بنائے تھے. تو کیا ہم صرف اور صرف وفاق سے، صوبے سے، سیاستدانوں سے، ہر ایک سے گلہ کرتے ہیں؟ ہم اپنا نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا فیل کیا ہے. ہر ایک اپنے گھر کے سامنے کچرا پھینکتا ہے. ہر ایک سے جو ہے سرکار کی گاڑی کو جو ہے جا کے رات کو اسکریچنگ کرتا ہے. یہ ہمارے عوام ہے نا. کوئی ابھی یہاں دیکھیں سرکار نے ایک ٹرننگ کا بہترین بنایا ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ اس کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اب سرکار کون جو ہے، وفاق ہو یا صوبہ ہو یا فوج ہو یا وہ لوگ کیا کرے گا؟ بہت ہم بھی تو ایک شعور رکھتے ہیں، ہمیں اس شعور کا استعمال کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے محفوظ علی خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ صرف ہم سرکار، وفاق یا صوبائی حکومت کوئی الزام نہ دیں
بلکہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں انڈیویجول لیول پہ بھی ہمارے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، ان کو بھی نبھائیں۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ ہماری بہت زیادہ جو ان کا ایک بڑا مشہور فکرہ تھا کہ کرپشن سے زیادہ یہ جو ہماری اگنورنس ہے یہ بہت بڑے نقصان کا باعث بن رہی ہے، ہم شاید اس کو اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہمارے جو بہت سارے منصوبے خراب بھی ہوئے ہیں وجہ یہ تھی کہ ہم نے کوئی ٹاسک فورس نہیں بنائی، کوئی رائٹ پرسن فار رائٹ جاب تھا ان کو ہی نہیں لگایا، جس کی وجہ سے ہماری نسلیں سفر کر رہی ہیں۔ تو ہوپ سو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، آپ لوگوں کو ملا ہوگا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔